الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، ممکن ہے کہ آج شب قدر ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو، لیکن پکی بات نہیں ہے. آپ کا ذوق جتنا ہوگا، جیسا ہوگا، اس کے مطابق گاڑی لے کر چلیں گے. اگر آپ کا ذوق رہا صبح بھی کر دیں گے، نہیں تو پھر 5 منٹ میں ختم کر دوں گا. ذوق آپ کا، سننے کا شوق ہے تو پھر بولنا ہے، شوق نہیں تو پھر بولنا نہیں. کل تراویح کے بعد میں اڑی پاروں کا خلاصہ بولا، 10 منٹ میں خالی اڑی پاروں کا خلاصہ، جبکہ اس سے پہلے تاخیرات میں 1 پارے کا خلاصہ یا 1.5 پارے کا خلاصہ تھا، وہ تقریباً 1 گھنٹہ پار ہو گیا تھا. جیسا حضرت عمر صاحب پالن پوری ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے علماء میں سے، ہمارے اکابرین میں سے تھے، جماعت کا بڑا کام کیے حضرت. تو انہوں فرماتے ہیں جب ان کو کوئی بیان کو بلاتے پریشان ہوتے تو بولتے تمہیں کیا بھی ٹینشن لینا کو با، میرے پاس انا اعطیناک کا سورہ بھی ہے، بقرہ بھی ہے بول کر بولتے تھے. مطلب چھوٹا کرنا ہے تو چھوٹا کر سکتا ہوں بیان کو، میں لمبا کھینچنا ہے تو کھینچ سکتا ہوں. ہمارا بھی انشاءاللہ انہی سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے بزرگوں سے. تو پھر آپ کا شوق جیسا ہوگا ہمیں اس حساب سے انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے. 5-10 میں 2-3 گھنٹے صبح 2 صبح. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے، اسٹارٹنگ میں ہو ابھی. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، سید خاندان کے تھے، نبی کی خاندان کے، اور انہوں نے ختم نبوت پر بڑا کام کیا، ختم نبوت پر بڑا کام کیا. اور اس زمانے میں، اور انہوں عقلی اعتبار سے بڑا جواب دیتے تھے، عقلی جواب، لاجیکلی بولتے نہیں، لاجیکلی جواب بڑھا دیتے تھے. اس زمانے میں قادیانیوں کا زور تھا. میں بتاؤں گا قادیانی کیسے بولتے، پیچھے بات آج کے بتاؤں گا، چونکہ آج پارا بھی یہی پڑھا گیا ہے 23 کا پارا، اس میں کچھ ختم نبوت کا ایک پوائنٹ آیا ہے، آیت میں بتاؤں گا آپ کو. تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں، انگریز کے زمانے میں، ان کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی، اور پھر خاندان سید کا تھا، اور بڑے ہمت والے آدمی تھے، بڑے غضبناک، ڈرنا گرنا کس سے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے بڑوں کی زندگی دیکھو کیسی تھی، ڈرنا گرنا کچھ بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا پھر حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ واقعہ پڑھ کو سن کو ہے. تو اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ اگر قادیانی میرے زمانے میں ہوتا، اگر میرے زمانے میں اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا، میں نبی کو بولتا قادیانی، غلام محمد قادیانی، وہ کون میں بتاؤں گا تھوڑی دیر یاد رہا. تو اگر قادیانی میرے دور میں ہوتا میں اسے دیکھ لیتا، میرے سامنے اگر وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تو میں اسے جان سے مار دیتا، قتل کر دیتا. یہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے یا پھر شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے کہا تھا، ارشد مدنی صاحب کے بابا انہوں.
حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں مدینے کے اندر 18 برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اقدس خبر کے پاس بیٹھ کر انہوں حدیث کا سبق پڑھے. تو انہوں نے کہا تھا، تو اس وقت جب جج کو پتہ چلا تو ان کو پکڑ کر لے گئے، کیس ان کے اوپر ڈال دیا گیا، دائر کیا گیا، مقدمہ چلایا گیا ان کے اوپر، کورٹ میں ان کو بلایا گیا. تو اس کے بعد ان سے پوچھا گیا تمہیں ایسا بولے کیا؟ مولانا کو پوچھے ان سے، انگریز جج پوچھ رہا ہے ان سے، کیا بول کر پوچھ رہا ہے؟ تمہیں ایسا وارننگ دیے کیا اگر غلام محمد قادیانی میرے زمانے میں ہوتا، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا، مجھ سے مار دوں گا، تمہیں بولے کیا؟ تو انہیں کیا بولے؟ اگر ہمیں ہوتا تو کیا بولتے؟ زبان پھسل گئی کی، بھول گئی ان کی، حولہ ہو گئی ان کی، یہ بولتے. ہمارے بزرگوں کی زندگی دیکھو ہمارے لیے ہمت کا سبق دیتی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ دیکھو بڑی پوائنٹ کی بات، تمہارا دل دماغ ایمان جوش میں آ جائے گا. سنو ہمارے بزرگوں نے کیا کہا، دیکھو جملہ کیا کہا. جج نے کیا پوچھا؟ تمہیں ایسا بولے کیا؟ صاحب بول کر پوچھا. غلام محمد قادیانی تمہارے زمانے میں ہوتا تو تمہیں اسے مار دیتا، تم کو بولے کیا؟ اب نے دیکھو کیا بولتے کی. ہم یہاں تو کیا بول سکتے تھے؟ ہو کی، نہیں کی، دو آپشنس، نہیں تو زبان پھسل گئی، تیسرا آپشن. دیکھو ہمارے بزرگ کیا بولے معلوم ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ جج سے کہا اگر تو بھی دعویٰ کرے گا نبوت کا، اگر تو دعویٰ کر کو دیکھو ہوتا کیا دیکھیں گے، تو رہتا کہ نہیں دیکھ لے. ہم بول سے مطلب کہ اگر تو بھی دعویٰ کرے گا تیری گردن کاٹ کے پھینک دوں گا. جج کو بولو، جج کو کورٹ میں کھڑے ہو کر کٹہری میں. ہمارے بزرگ کی زندگی دیکھو ایسی ہمت کی زندگی گزارے ان لوگ. تو ویسے ہمت والے لوگوں کی، باہمت مردوں کی یہ باہمت قوم ہے، دلیر لوگوں کی یہ دلیر قوم ہے. لیکن اس دلیر قوم کے اندر دلیری نہیں رہی. اب جب ان کی زندگی سنتے رہیں گے، ہمت والے لوگوں کی زندگی سنیں گے، ہمت آئے گی. شجاعت مند اور دلیر لوگوں کی زندگی سنیں گے، ویسی باتیں اور ویسی صفات پیدا ہوں گے. اس لیے ہماری تاریخ اور ہمارے بزرگوں کی زندگیاں ہمارے لیے بڑی آئیڈیل ہے. وہ ہمت بھی ہے اور ہمارے لیے ایک راہ فراہم کرنے والی بھی ہے، منزل تک پہنچانے والی ہے. میرے حال ایک بیچ کی بات تھی، تو حضرت عطا اللہ شاہ، میں کیوں واقعہ بولا ان کا، اب بول رہا ہوں اصل واقعہ ان کا، یہ وہ واقعہ بولنا تھا مجھے، وہ ان کی اہمیت بولنے کی بتایا. سو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جب تقریر کرتے تھے تو رات میں عشاء کے بعد ان کا بیان شروع ہوتا تھا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو پھر فجر تک بیان چلتا تھا ان کا. اور یہ بڑی تعجب کی بات تو یہ عشاء کے بعد بیان شروع ہوتا، فجر تک بیان چلتا تھا. ایک بات. دوسری تعجب کی بات کیا ہے؟ ان کے بیان میں صرف مسلمان ہی نہیں آتے تھے، غیر مسلم لوگ آ کر بیٹھتے تھے. اور آگے بڑھ کر اور گہرائی میں اور بہت سارے قصے واقعات موجود ہیں. بہرحال بتانا کیا ہے، اس وقت کے لوگوں کا شوق بھی ویسا تھا اور بیان کرنے والے لوگ بھی ویسے تھے. اس وقت بیان کرنے والے لوگوں کو تو شوق ہے لیکن سننے والوں کو شوق نہیں ہے. اس لیے سنتے تو ہیں ہم لوگ بہت سارے تقریر، بیانات، خطابات سنتے تو ہیں، لیکن چینجنگ کچھ بھی نہیں ہے، تبدیلی، انقلاب کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بیان کو کانوں سے سنا ہے. اگر دل سے سنتے، کانوں سے سن کر دل تک پہنچاتے تو زندگی کے اندر چینجنگ آتی تھی. چینجنگ نہیں آ رہی ہے. بیانات سن رہے ہیں تو مطلب کیا ہے، ہمارے کانوں سے تقریریں، بیانات علماء کی وہ کانوں سے گزر کر، اس کان سے گزر کر اس کان سے وہ چلے جا رہی ہے. اگر اس کان سے سن کر اسے یہاں جگہ دیں گے، بیان ختم ہونے سے پہلے بندہ ولی بن کے اٹھے گا، بلکہ یہ جسے دیکھے گا اس کو ہدایت مل جائے گی. انقلاب بدل گیا، توبہ کر لیا، بس ختم ہے. اٹھنے سے پہلے بدل جائے گا بندہ. اٹھنے سے پہلے اس کا مرتبہ اللہ کے پاس، اللہ فرشتوں میں اس کا چرچا کریں گے، میرا محبوب بندہ ہے یہ، اس کا چرچا تم دنیا کے اندر پھیلا دو، ہر مخلوق کے دل میں تم اس کی محبت بٹھا دو. اللہ یہ اعلان کر دیں گے. پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ابھی بیان شروع نہیں کیا، ٹھیک ہے، اسٹارٹنگ کی باتیں بول رہا ہوں. ابھی آپ کا شوق دیکھنا ہے، پھر آپ جتنے دیر بولیں گے تو وہ دیکھو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دن ایک مہمان آیا. مہمان الگ الگ شکل کے ہوتے ہیں، کبھی مہمان کتاب کی شکل میں، کبھی مہمان مہینے کی شکل میں، جیسا کہ جس پہ ہم گزر رہے ہیں، یہ بھی ایک مہینہ اللہ کا مہمان نہیں ہے. کبھی مہمان انسان کی شکل میں آتا ہے. لیکن عزت والے انسان کیا کرتی بولو، مہمان کسی بھی شکل میں آئے، چاہے وہ کتاب کی شکل میں مہمان بن کر آئے، چاہے وہ مہینے کی شکل میں مہمان بن کر آئے، چاہے وہ انسان کی شکل میں مہمان بن کر آئے، ان کو خوش کر کے بھیجنے کی کوشش کرتے. یہ عزت والے لوگ ہیں.
اخلاق والے لوگ، شرافت والے لوگ وہ ایسا کرتے. تو صحابی ہے تو نبی کی تربیت ہوئی ان کی. تو پھر ان کے پاس ایک کبھی مہمان آیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس. تو انہوں نے کیا کیا، اسے ہاتھ پکڑ کر ذرا باہر جنگی چل بول کر باہر لے کر چل گئے، جنگل میں لے گئے. لے جا کر دیکھے سامنے ایک ہرن چرتے تھے، ہرنا، اور پھر پرندے چرتے تھے، پرندے دکھے. تو انہوں بولے کیا بول کر بولے، بس ایک بات بولے انہوں، اے اللہ کی مخلوق، میرے گھر کو میرا ایک مہمان آکو ہے، ایک ہرنی آ جا، ایک پرندہ آ جا بولنا تھا، وہ سب ان کے پاس آ گئے. سبحان اللہ. آج بھی وہ طاقت ہماری زبانوں میں ہے. انہوں صحابہ ایسا کرے تو پھر ہمیں نہیں کر سکتے کیا؟ ہمیں نہیں کر سکتے کیا؟ ان کے کیا پاس طاقت ہے، سو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. انہیں کون سے خدا کو مانتے تھے؟ اسی خدا کو مانتے تھے. ہمیں اسی خدا کو مانتے ہیں. انہیں اسی قرآن کو مانتے تھے، ہمیں اسی قرآن کو مانتے ہیں. انہیں اسی پیغمبر کو مانتے تھے، ہمیں اسی پیغمبر کو مانتے ہیں. انہوں اسی کعبے کو مانتے تھے، ہم اسی کعبے کو مانتے ہیں. سب ایک ہی ہے، سب ایک ہی ہے. پھر کئی کو ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے، پھر ہماری نگاہوں میں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بزرگوں میں سے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ یا پھر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے کہ جب انہوں اعتکاف کر کے باہر نکلے، دیکھو اثر دیکھو ہمارے بزرگوں کا، جب اعتکاف کر کے باہر نکلے ان کی نگاہ، ان کی تہجد کی رونے گڑگڑانے کی نگاہ، اثر، اور پھر قرآن کی تلاوت کا پاور، ایمان کا پاور. انہوں اعتکاف سے فارغ ہو کر باہر نکلے، اچانک سے ایک کتے پر ایک نظر پڑ گئی. اب وہ کتے پر نظر پڑنا تھا، وہ کتے کے اندر چینجنگ آ گئی. اب وہ کتا جس پر ان کی نظر پڑی ہے، وہ کتا جس گلی میں جاتا تھا، دوسرے گلی کے جانور اور کتے اس کتے کا اکرام کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ ولیرا ولیمی شناسد. بلکہ یہ نہیں ہے، دوسرا اور شعر اچھا کہتا ہوں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ولی کی نگاہ پڑی حضرت کی، کتا بدل گیا. کیا بات ہے! اس کتے کو دیکھ کر دوسرے گلی کے کتے اس کا اکرام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، سلیقے سے بیٹھتے تھے اس کتے کو دیکھ کر. کیا وجہ؟ ولی کی نگاہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ پڑی ولی کی، کتا بدل گیا. کیا ہے؟ اثر قرآن کا، اثر ہے ایمان کا، اثر ہے نگاہوں کی حفاظت کا، اثر ہے دلوں کی صفائی کا، اثر ہے خدا سے رشتے کو مضبوط کرنے کا. یہ اثر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط کرنے کا، سنتوں سے جڑے رہنے کا، شریعت پر عمل کرنے کا، قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کرنے کا اثر ہے. یہ راتوں میں گڑ گڑانے کا، رونے کا اثر ہے. یہ حلال کھانے کا اثر ہے. یہ حرام چھوڑنے کا اثر ہے. یہ آگے دیکھو، جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تو انہیں بولنا تھا، وہ ہرن بھی آگے بھاگ لے کو ان کے پاس، اور ایک پرندہ بھی آ گیا. وہ آدمی دعا سے مہمان بولنے لگا، کیا حضرت تمہارا راج چلتا ہے تو پرندوں پر بھی، مخلوق پر بھی تمہاری بات سنتی. تعجب کرنے لگا ان، کیا بول کر. بعد میں انہوں بولنے لگے، اس سے ایک بات بولے. انہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بولنے لگے، انسان خدا کی فرما برداری کرے. پوائنٹ نوٹ، حضرت سلمان فارسی جو بولے وہ بول رہا ہوں میں، عربی میں ہے وہ میرے پاس، میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا، ترجمہ کر رہا ہوں اس کو میں عربی لفظ کا. کیا کوئی انسان خدا کی فرما برداری کرے اور مخلوق اس کی نافرمانی کرے؟ ہو نہیں سکتا. یہ پھر سنو، بول رہا ہوں، کوئی انسان خدا کی فرما برداری کرے اور مخلوق اس کی نافرمانی کرے، ہو نہیں سکتا. مطلب کیا ہے؟ جب میں اللہ کی مانتا ہوں تو پھر پوری مخلوق میری مانتی ہے. ایک مطلب اس کا. جب تم، ایک حدیث بھی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہو گیا خدا اس کا ہو گیا. وہ تو وہ حصہ ہوا ہے ان کا اثر. اب ایک بات بول رہا ہوں، دیکھو، انہوں بلے تو آ گئے پرندے، ہمیں بلے تو آتے کیا؟ ہمیں بلے تو ہمارے بچت نہیں آتے، ہماری بیوی نہیں سنتی، 10 بار بولنا پڑتا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کچھ کمی بیشی ہو گئی، اللہ کے حق میں کچھ کوتاہی ہو گئی، مسٹیک ہو گیا، چوک ہو گئی، تو میں نے اس کا اثر یا تو اپنے بیوی میں پایا، یا تو اپنی اولاد میں پایا، یا کم از کم میں نے اللہ کی اس نافرمانی کا، غلطی اور چوک کا اثر میں میرے سواری اور جانور کے اندر پایا. مطلب کیا ہے؟ جب میں اللہ سے
فرمانبرداری کرنے میں، اللہ کا حق ادا کرنے میں چھوٹی موٹی مسٹیک ہو گئی تو پھر یا تو میری بیوی میری بات نہیں سنی یا میرے بچے میری بات نہیں سنی، آخر درجے کو کم سے کم میرا جانور تو میری بات نہیں سنتا تھا۔ مطلب کیا ہے، جو گناہ ہوتا ہے نتیجہ نکالو، ہماری بیوی ہماری بات نہیں سن رہی ہے، ہماری مسلم ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، یا پھر ہماری اولاد ہماری بات نہیں سن رہی ہے، یا ہماری پبلک ہماری بات نہیں سن رہی ہے، تو پھر مطلب کیا ہے، ہم اس کی نہیں سن رہے۔ وہی مطلب ہے، نتیجہ اس کا وہی ہے۔ اگر جب ہم اس کی سن لیں گے تو پھر یہ سب ہماری سن لیں گے، ہم اس کے ہو جائیں گے تو پھر یہ سب ہماری ہو جائیں گے، ہم اس کے عاشق بن گئے تو پھر پوری دنیا ہماری عاشق بن جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، 2-3 دن کل بھی بتایا تھا میرے قصہ میں، کل یا پرسوں ان کا 1700 کے زمانے کے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں جاتے تھے گلی سے مسجد جاتے تھے جمعہ نماز کو، تو پھر جمعے کے جب جاتے تھے بند سور کر، تو حضرت ایسا ڈال لے کر جاتے تھے، شال ایسا ڈال لے کر ایسے جاتے تھے، چہرہ دکھتا نہیں تھا، ایسے جاتے تھے وہ لوگ، نیچے دیکھ لیتے، رستہ دکھتا ہے یہاں سے، رستہ دکھ رہا ہے یہاں سے، ایسے جاتے تھے وہ ڈال لے کر چہرے کو ایسا۔ تو انہوں جب نکلتے جمعے کے لیے تو مجمع ایسا کھڑے ہوتا تھا، ایسا دو طرف دیکھنا کا قبول کو، تب انہوں نے دیکھا تو اس ڈال لے کہتے تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس ڈال لے کہتے تھے، انہوں دکھنا نہیں بول کر کون بھی، لوگ تڑپتے تھے چہرہ دیکھنے کے لیے ان کا۔ جب بعد میں ان سے ان کے کسی شاگرد نے پوچھا، حضرت کوسا کی لوگ تم اب دیکھنا کا کو جمعہ کے دن آپ لوگ ترستے رہتی، تمہیں وہ جمعہ کو بھی آتی نماز پڑھ کے تمہیں ایسا ڈال لے کہتی ہیں، تو حضرت لوگوں کی پیاس کیسا بجھنا، لوگ تمہیں دیکھنا کا کو ہے، تمہیں ولی کا کو بول کو، عالم حافظ کا کو بول، نبی کے وارث کا کو بول کو، تمہیں دیکھے تو ایسا بولنے کہتی ہیں، کیا کرنا حضرت بولے۔ ان کے چہرے میں ایسا اثر تھا، دیکھے تو پھر آدمی ہوش کھا لیتا، پھر ہوش کھو جاتا، مطلب چمکتا تھا چہرہ ان کا، اگر کوئی دیکھ لیا تو پھر ان ہوش کھو جاتا تھا، چکرا گرتا تھا، اتنی چمک تھی، اتنا روب تھا ان کے چہرے کے اندر۔ آج ہمارے دشمن ہم سے کیوں نہیں ڈر رہے؟ آج ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں، یا ہم جب آواز لگاتے ہیں یا ہم جب نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے دشمنوں تک ہمارا نعرہ کیوں نہیں پہنچتا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام، پوائنٹ نوٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام 17 پارے میں سورہ حج کے اندر ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو بنا دیے، بنانے کے بعد میں اللہ نے ان سے کیا فرمایا، اے ابراہیم تم اعلان کرو کعبۃ اللہ بن گیا ہے، بس ختم، کیا کرو، آواز لگاؤ، اعلان لگاؤ۔ اللہ میں آواز دنیا تک کہاں پہنچاؤں؟ اللہ نے کیا فرمایا، ابراہیم تمہارا کام ہے آواز لگانا، مخلوق تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ انہیں آواز لگائے تو جہاں تک ان کی آواز گئی، جن جن کے کان، علماء فرماتے ہیں جن جن کے کانوں میں، جن جن کی روحوں میں اس وقت آواز پڑی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ لوگوں کے لیے حج نصیب ہوا، لکھا جا چکا ان کے لیے، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا ان کے لیے حج مقدر ہو چکا۔ تو ہمارا کام، اب ہمیں آواز لگاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں دشمنوں کو، یا پھر ہم کوئی اور بات بولتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے دشمن پر اثر کیوں نہیں پڑتا ہے؟ کیا بات ہے؟ قرآن ختم ہو گیا نعوذ باللہ، یا علماء ختم ہو گئے زمین سے، یا اہل حق ختم ہو گئے زمین سے، یا خدا کے عاشق ختم ہو گئے زمین سے، یا پیغمبر کی جن کے خواب میں پیغمبر کی زیارت ہوتی ہے وہ لوگ ختم ہو گئے دنیا سے؟ نہیں ہے، وجہ کوئی اور ہوگی، یہ بات تو نہیں ہے زمین سے قرآن ختم ہو گیا، نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، قیامت کی قریب ایک وقت آئے گا، ابھی آیا نہیں ہے وقت وہ، لیکن زمین اس وقت ہموار ہو رہی ہے، پوری کائنات کا، پوری دنیا کے اندر ظلم اور ستم کا پھیل جانا، اس دھرتی کا ظلم سے بھر جانا، یہ اشارہ دے رہا ہے قریب میں امام مہدی آنے والے ہیں، قریب میں دجال آنے والا ہے، اسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں، یہ سب ہونے والا ہے۔ یہ سب ظلم کا بڑھ چڑھ کر، سر چڑھ کر بولنا، اور پھر تمہاری شریعت پر چھیڑ چھاڑ ہونا، تمہارے طلاق کے مسئلے کو اٹھایا جانا، تمہارے پراپرٹی کے مسائل کو اٹھایا جانا، یکساں سول کوڈ کی بات ہونا، اور پھر اب اس وقت کا، اب برننگ ٹاپک بول رہا ہوں آپ کو، میں اس وقت کی بات بول رہا ہوں، اب کی آج کل کی بات بول رہا ہوں۔ ایک اعتراض، ایک سوال کھڑا کیا گیا ہے، کیا سوال؟ اسلام میں مرد بچے کو پراپرٹی میں ڈبل کیوں ملتا ہے اور عورت بچے کو سنگل حصہ کیوں ملتا ہے؟ اس وقت کا سوال ہے، یہ 2-3 دن کا سوال ہے، اسلام پر اعتراض۔ کیا مسلمان قوم مر گئی ہے کہ ان کے اسلام پر اعتراض کیا جا رہا ہے؟ کیا مسلمان قوم قرآن سے اپنا رشتہ ختم کر لی ہے کہ ان کے دھرم پر اعتراض کیا جا رہا ہے؟ کیا قرآنی احکامات مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی قوم کے کتاب پر اعتراض کیا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے ملک بھارت کے اندر جتنے دھرم کے لوگ رہتے ہیں، آج تک کی ریسرچ اپنی طرف سے بول رہا ہوں
کسی دھرم کے کتابوں کے اوپر یا کسی دھرم کے احکامات کے اوپر اتنا چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی ہے جتنا اسلام اور اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی بات پر اور پھر حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی کم عمری میں شادی کرنے پر اور پھر قرآن کے مسائل پر اور پھر قرآن کے وہ مسائل جن کو آج تک ہماری پبلک نے عوام نے سنا ہی نہیں ہے، ان مسائل پر چھیڑ چھاڑ اور سوالات اور اعتراضات کی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے؟ وہ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے اس لیے کہ یہ جو قوم ہے مسلمان قوم، ان کے علماء تو زندہ ہے، یہ قوم زندہ تو ہے، لیکن یہ قوم زندہ تو ہے جسمانی اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے قوم مردہ ہو چکی ہے۔ یہ قوم سانس چل رہی ہے، جذبات ان کے کبھی کے مردہ ہو چکے ہیں، اسی لیے دشمن اعتراض کر رہا ہے، ورنہ کسی کو کیا مجال ہے کہ محمد کا عاشق دنیا میں زندہ ہو، اس کی کتاب پر حملہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ محمد کا غلام جان دے دے گا، اس کی زندگی کی حفاظت کر کے چھوڑے گا۔ ارے پیغمبر کی شان میں مر رہا ہے، شان ہے ہمارے لیے۔ قرآن پر اعتراض ہو رہا ہے، ہم چپ کے بیٹھے ہیں، یا ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، یا پھر ہم کو جواب دے رہا ہے تو پھر آتا ہی نہیں ہے، کیا کریں پھر؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے، ہم نے قرآن سے اپنا تعلق کو کم نہیں کیا، ختم کر دیا۔ کم الگ بات ہے، بلکہ اس سے 3 رمضان سے پہلے استقبال رمضان پر جب 2 جمعے بیان ہوا تھا، اس نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، ہمارا اس وقت کا بڑی سخت بات ہے لیکن سچی بات ہے۔ سخت بات ہمیشہ سچی ہوتی ہے، سچی بات ہمیشہ سخت ہوتی ہے، سچی بات سخت ہوتی ہے، سخت بات سچی ہوتی ہے، کبھی کبھار وہ ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کی جو سچی بات ہوتی ہے، جو سچی بات ہوتی ہے، حقیقت پر مبنی بات ہوتی ہے، وہ بات سچ ہوتی ہے اور ذرا کڑوی لگتی ہے۔ ذرا سن لو ایک بات، آج اس وقت مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے کم نہیں ہوا۔ اگر دل کو جملہ چیر دیا چھوڑ دے، معاف کر دے، یا نہیں ہے، اگر ہمیں اس میں نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، شکر ادا کرو، ہمیں اس بیماری میں مبتلا نہیں ہے۔ اگر اس مرض میں اگر مبتلا ہے، اللہ سے ہم کو توبہ کرنا چاہیے۔ جملہ سنیں، برداشت کریں، کیا جملہ ہے؟ اس وقت کا مسلمانوں کا قرآن سے رشتہ کم نہیں ہوا، کم نہیں ہوا، ختم بھی نہیں ہوا، بلکہ اس وقت کے مسلمانوں نے قرآن سے دشمنی کر چھوڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ایمان والے کو جملہ سن کر کلیجہ پھٹ جائے گا اس کا، تو قرآن سے دشمنی ہمیں کیسا؟ ارے قرآن پڑھتے ہی نہیں صاحب، اس مسجد کے اندر جہاں تک میں گنا دیکھا تقریباً 5 7 8 محرابوں کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، لیکن ایک بندے کو قرآن کھاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، جو پڑھتا ہو، سنتا ہو، سمجھتا ہو، نہیں دیکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھار کوئی اٹھا لیا تو اٹھا لیا، یا کوئی تیلگو اٹھا لیا تو اٹھا لیا۔ قرآن نازل ہوا عربی میں، اب عربی میں کیا ہوتا ہے، میں کئی بار کہا آپ کے سامنے، قرآن نازل ہوا عربی میں تو پھر ہم کو پڑھنا ہے عربی میں، اگر ہم چھوڑ دے کر پھر اگر دوسری زبان میں پڑھیں گے تو پھر غلطی ہو جائے گی، غلطی۔ قرآن کو اگر تراویح میں پڑھتے ہوئے غلطی ہو گئی وہ الگ بات ہے، غلطی ہو جانا الگ ہے، یہ غلط پڑھنا، غلطی ہو جانے سے، متشابہات لگنے سے گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن غلطی پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے۔ صراط الذین ہے، لجینا بول رہا ہے بندہ، کون سا جینا ہے؟ جینا نہیں ہوا، لذینا ہے۔ مغضوب بول رہا ہے، مغجوب بول رہے بندہ، سب گناہ ہی ہے۔ سیکھنا چاہیے، سیکھو قرآن کو سیکھو، ایک پیغام دے رہا ہوں بیچ میں۔ اگر اس وقت مسلمان قوم کو جو رویہ قرآن کے ساتھ میں ہے، اگر یہی قرآن کے ساتھ کا یہ رویہ، وہ لفظ بار بار نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، سننے کے لیے اچھا بولنے کے لیے اچھا نہیں لگ رہا ہے، وہ جو رویہ آپ اسے سمجھ جائیں، جملہ آپ فٹ کر لیں، جو رویہ اس وقت مسلمان قوم کا قرآن کے ساتھ ہے، اگر یہی رویہ اگر آخر تک چلتا رہے گا اور چند سال چلے گا، ایک وقت وہ آئے گا، حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا قیامت کے قریب میں، قرآن تو رہے گا، اللہ قرآن کے حروف اٹھا لیں گے، قرآن تو رہے گا، حروف نہیں رہیں گے اس کے اندر، نقوش نہیں رہیں گے اس کے اوپر، نقوش حروف نہیں ہوں گے اس میں اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھائیں گے کیسا؟ حدیث میں ہے، اللہ علماء کو اٹھانے کے ذریعے اللہ قرآن کو اٹھا لے گا۔ دوسرا، اللہ بالکل قیامت کے قریب میں اللہ تعالیٰ
اب ایک تو اس وقت یہ قیامت کی علامت پوری ہو رہی ہے، وہ اللہ علماء کو اٹھانا، بڑے بڑے علماء تقریباً 2017 سے ملک بھارت کے بھی اور پڑوسی ملک کے بھی اور دوسرے ملکوں کے بھی پائی کے علماء، چوٹی کے علماء، بڑے بڑے علماء، جبال علم، متبحر علماء، مطلب سمندر جیسا ان کا علم ہے، وہی سے علماء تقریباً 2017 سے دنیا سے چلتا کر رہی انہوں، آخرت کی طرف رخت سفر باندھ دیا انہوں۔ اگر یہ حال چلتا رہے گا، اگر علماء کے جنازے اور وفات اس کا سلسلہ اموات کا اگر یہ چلتا رہے گا تو پھر ایک وقت وہ آئے گا، پیغمبر حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک وقت وہ آئے گا، ایک وقت وہ آئے گا قوم کسی فرض حکم کے بارے میں جھگڑا کرے گی، منتخب حدیث میں ایک حدیث بھی آپ کو مل جائے گی، قوم کسی فرض کے بارے میں، دو لوگ کسی فرض کے بارے میں جھگڑا کریں گے، بحث کریں گے، لیکن وہ چیز جس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ فرض ہے، نفل ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، ان کو صحیح مسئلہ بتانے والا کوئی محقق عالم نہیں رہے گا۔ یہ اس وقت یہی حال ہو رہا ہے، بلکہ اور آگے بڑھ کر کہیں، اور آگے بڑھ کر کہیں، اور آگے بڑھ کر کہیں، آج سے ایک سال ڈیڑھ سال پہلے میرے کچھ شاگرد بچے پڑھتے تھے، انہوں ایک مرتبہ اپنے اسکول کی چھٹیوں میں 3 دن جماعت میں گئے تھے، اس طرف میں شاکر جملہ کے بازو ایک گاؤں ہے، تو وہاں انہوں جماعت کو تھے، آنے کے بعد مجھے وہاں کی کارگزاری کیا سنائی، میں پوچھا ان کو مسجدیں کتنی ہے گاؤں کے اندر، مکتب چلتا کیا، کتنے حضرتاں ہیں، پوچھا بچوں سے، چھوٹے بچے تھے 10-11 سال کے، لیکن سننے کا پڑھنے کا بڑا شوق تھا بچوں کو۔ اس کے بعد بچے آ کر بولے حضرت ہمیں گئے تھے وہاں 2 مسجدیں ہیں، ایک حضرت کیا کرتے وہ مسجد سے آ کر یہاں پڑھاتی انہوں، یہاں عصر نماز پڑھا کو، عصر کے بعد مکتب پڑھاتی، یا پھر یہاں پڑھا کو پھر وہاں اب ایک جگہ پڑھانی آتی انہوں، ایسا بول کر بچے سنائے۔ بعد میں وہ بچے بولنے لگے، کیا بولنے لگے، اب دیکھو پوائنٹ نیٹ کرا تمہیں، قیامت کی علامت پوری ہونی دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہونی دیکھو۔ تو بعد میں بچے بولنے لگے حضرت عشاء کی اذان ہو گئی ہے 7:45 یا 8 بجے، لیکن آدھا گھنٹہ ہو گیا کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے۔ حدیث میں ہے یہ، ایک وقت آئے گا نماز پڑھنے پڑھانے کے لیے لوگ ویٹ کریں گے، لیکن 2-3 گھنٹے گزر جائیں گے، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نمازی لوگ آئیں گے، کسی کو نماز پڑھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت پیغمبر جو بولے حدیث آج سے 1400 سال پہلے، وہ حدیث اس وقت فٹ نہیں ہو رہی ہے، فٹ نہیں ہو رہی ہے۔ ہم بھی اپنے اوپر محاسبہ کریں، کیا میں اس حدیث پہ داخل ہوا، کیا مجھے نماز پڑھانا آتا ہے؟ چلو پڑھنا آتا ہے کم سے کم، شوق پیدا کرو، ایک سیکھنے کا شوق پیدا کرو، قرآن سیکھنے کا شوق پیدا کرو، نماز سیکھنے کا شوق پیدا کرو، ایک پوائنٹ نوٹ کرو، جسے میرے استاد محترم حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی دامت برکاتہم نے آج سے 2-3 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت کا پروگرام تھا کرنول میں، حج کیمپ کے، حج کی تربیت کرنے کے لیے، تقریباً 2-2.5 گھنٹے حج کا بیان ہوا۔ تو حضرت نے کیا فرمایا اس بیان میں، ایک پیغام دیا، زندگی میں ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت کو لوگ کتنے بار سنتے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے حج، اس ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت حج کے لیے لوگ یہاں پروگرام ہوا، حج کیمپ کا تربیت کیمپ ہوا، یہاں سنتے، کسی اور قوم میں کہاں تو ہوا کیمپ، وہاں جا کر سنتے، کہاں تو اور حیدرآباد میں بھی ہوتا ہے حج کیمپ میں، وہاں بھی ہوتا ہے وہاں سنتے، کرول میں ہوتا ہے وہاں سنتے، جہاں کتنے جگہ سنتے لوگ۔ زندگی میں حضرت نے پوائنٹ فرمایا، زندگی میں ایک بار کی جانے والی بات کو لوگ اتنے مرتبہ سنتے ہیں، روزانہ 5 مرتبہ کرنے والی بات کے لیے کوئی پروگرام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، زندگی میں ایک بار کی جانے والی بات کے لیے اتنے پروگرامز، اور پھر ہر دن 5 بار کی جانے والی بات کے لیے کوئی ایک پروگرام ہوتا بھی نہیں ہے۔ نماز تربیت کیمپ تو کوئی جلسہ ہوا سنیے آپ، حج کیمپ ہوا، حج تربیتی کیمپ یہ سنے ہوں گے آپ، لیکن نماز تربیتی کیمپ کہاں تو سنیں آپ۔ ہم کریں گے انشاءاللہ اس پر جلسہ، انشاءاللہ کریں گے۔ علماء کو بلانا ہے، اس وقت علماء کرام آپ کی خدمت کرنے تیار ہے، 24 گھنٹے تیار ہے، میں بھی تیار ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ آپ جو سننا چاہتے، پڑھنا چاہتے، عقائد سننا چاہتے، مسائل سننا چاہتے، فضائل سننا چاہتے، معاملات سننا چاہتے، تیار ہے آپ کی خدمت کے لیے۔ ہم پڑھے اچ کئی کو جی تمہاری خدمت کرنے کے لیے، ہمیں پڑھے اچ کئی کو، ہمیں کماتے کیا کروڑ روپے، تمہیں کماتے، کماؤ، کروڑ نہیں، ہمارے ملک کے جیو والے کو کراس کر دو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن مسائل شریعت کو نہ چھوڑو، نہ چھوڑو شریعت کو، اسے کراس کر دو امبانی کو، اس کی حیثیت کیا تمہاری ایمان کے سامنے؟ 1,10 کروڑ بھی اگر امبانی جمع ہو جائیں تمہاری ایک ایمان کی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ غریب آدمی کے پاس جو ایمان کی چنگاری اور ایمان کا پاور ہے،
अंबानी जैसे लोग दुनिया से भर जाएं, तुम्हारी एक ईमान का मुकाबला नहीं कर सकते वो लोग। चल सकते, उनकी दाल गल जाएगी, चल जाएगी दुनिया के अंदर, लेकिन खुदा के पास, और खुदा का तो छोड़ो, वो हाँ का हसर का मामला अलग है। यहाँ 2 गज ज़मीन में उतरने के बाद भी तुम्हारे पास जो ताकत होगी वो ताकत से नहीं होगी। फरिश्ते सवाल करेंगे, तुम जवाब दे पाओगे? उसके पास जवाब क्या जवाब? सवाल सुनते ही कहेगा ला अदरी, मुझे मालूम नहीं है। लगाएंगे कोटका उसे, फिर फरिश्ते लगाएंगे फिर उसे दुर्रा। अपने ईमान की कदर पहचानो मुसलमानों, अपने ईमान की ताकत को पहचानो। इस वक्त ईमान की ताकत और ईमान की अहमियत बड़ी अजीब है। एक हदीस सुनाता हूँ, बड़ा मज़ेदार हदीस है। एक हदीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बारे में क्या कहा, सुन खुश हो जाओ। हमारे लिए देखो, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बड़ी अच्छी बात कहे, फजीलत की बात हमारे लिए एक ग्रेट की बात। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये हदीस है, मिशकात में हदीस सही है, ईमान के बाब में वगैरह हदीस है। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से क्या फरमाया, बाबू अल-इत्तिसाम बिल किताबी व सुन्ना, मतलब सुन्नतों के बारे में वो उस किताब में हदीसें हैं, उस बाब में ये हदीस है। क्या देखो हदीस देखो, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं इसका माना मतलब बयान कर रहा हूँ, तर्जुमा कर रहा हूँ हदीस का। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से क्या फरमाया, देखो ऐ मेरे आशिकों, ऐ मेरे सहाबा, इस वक्त ये ज़माना ऐसा है कि अगर तुम इस वक्त हो, अगर तुम्हें मैं जो बातें बोल रहा हूँ उन बातों में से अगर तुम लोग सहाबा अगर एक बात को भी छोड़ दोगे तुम हिलाक हो जाओगे। लेकिन एक ज़माना आएगा, अब हमारे लिए देखो बात, सहाबा को पैगम्बर ने क्या कहा, तुम जिस ज़माने में हो, नुज़ूल कुरान का ज़माना, मुअजिज़ात का ज़माना, मुहम्मद के वजूद का ज़माना है, लेकिन सहाबा देखो अगर तुम मेरी शरीयत में से अगर एक बात भी छोड़ दोगे तुम हिलाक हो जाओगे। लेकिन एक ज़माना आएगा, वो इन्हीं का ज़माना है, हमारा ज़माना है। हम पैगम्बर ने हमारे लिए क्या कहा, एक ज़माना आएगा अगर उस ज़माने के लोग 100 बातों में से एक बात तो अमल कर लेंगे, वो लोग नजात पाएंगे। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। उन्होंने ये काम छोड़ दिया तो पकड़, हमें एक बात पर अमल कर लिए तो बेड़ा पार। कितनी बड़ी बात थी हमारे लिए पैगम्बर की तरफ से। अब जब पैगम्बर साहब हमारे लिए ये एक बात पर अमल कर ले तो बेड़ा पार बोलती मैं, तो फिर हमें सब बात पर अमल किए तो क्या मिलने वाला है। खाली एक रात के लिए, एक रात की फजलत, खाली एक रात के ऊपर अल्लाह ताला इबादत पर, कुछ बोलने सुनने पर, 2 सजदे करने पर, 2 आंसू बहाने पर, एक सुभान अल्लाह बोलने पर, या फिर कम अज़ कम बंदा आखिरी एंडिंग पॉइंट इशा पढ़ लिया, तरावी पढ़ लिया, इस कस्म की मुक़द्दस रातों में इशा पढ़ लिया जमात से, तरावी पढ़ लिया जमात से, वितर पढ़ लिया जमात से, कुछ भी नहीं किया, एक बार सुभान अल्लाह नहीं बोला, घर को चले गया, आराम से सो गया, फजर में उठ को आ गया, फजर जमात से पढ़ लिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह हदीस के रावी हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, जो बंदा इशा की नमाज़ जमात से पढ़ लेता है और फिर फजर की नमाज़ जमात से पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसे रात भर इबादत का अल्लाह से सवाब देते हैं। इस हदीस के रावी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह हैं। कितनी बड़ी हमारे लिए फजलत की बात है। देखो तो खाली इशा पढ़ लिए तो हमारे लिए, इशा जमात से पढ़ लिए, तरावी पढ़ लिए, वितर पढ़ लिए, फिर फजर पढ़ रही, रात भर नहीं जागे हमें। नबी की बेटी फातिमा की तरह, क्या अजीब बात है, क्या अजीब बात है। खुद पैगम्बर इमामुल अंबिया, उनकी इबादत तो पूछो को, हत्ता तवर्रमत अदमाहु, हत्ता तवर्रमत अदमाहु, हदीस में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाए, मासूम अनिल खता, इमामुल अंबिया, वजह तख्लीक़ कायनात, महबूब खुदा, शाफ़िउल मुज़निबीन, राहतुल आशिकीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के पैगम्बर, हसनैन के नाना, वो पैगम्बर हत्ता तवर्रमत क़दमाहु, जब इबादत करने खड़े जाते पाँव सूज जाते थे। पैगम्बर का बाप का ही हाल है, बेटी भी कोई कम नहीं थी। पैगम्बर का ये हाल, बेटी देखो उस पैगम्बर की, नतीजा निकालो इससे, बाप जैसे होंगे, माँ बाप जैसे होंगे, बच्चे वैसे होंगे। बाप नमाज में ऐसा खड़ते थे पैगम्बर कि हत्ता तवर्रमत क़दमाहु, पैरों पर वरम आ जाता था, पैरों में सूज आ जाता था। फिर उस बाप की बेटी ये कैसी होगी, बाप वो हाल का है, वो आलम का है, तो फिर उस हिसाब से बेटे वैसे होंगे। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो तो अजीब व गरीब इंसान की, अल्लाह की बड़ी वलिया थी, बड़ी मुत्तक़िया, तक़िया, नक़िया। रात को इशा के बाद रकात बांधी, सिर्फ एक रात के अंदर पूरा कुरान तिलावत कर ली।
بلکہ رات کو تلاوت کرتے کرتے نماز پڑھتے پڑھتے فجر کا وقت شروع بھی ہو گیا، اس وقت کسی نے کہا فجر کی اذان ہو گئی تو اس وقت اللہ سے شکایت، دوسری رکعت بعد میں پڑھ لے کر، اسی وقت پڑھ لے کر بعد میں اللہ سے شکایت کرتی، محبت اور شکایت، وہ اعتراض کے طور پر شکایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت کے ساتھ شکایت، محبت کے ساتھ شکایت کیا ہوتی ہے؟ دو شکایت کے طریقے، ایک شکایت کا طریقہ کیا ہے؟ محبت کے ساتھ شکایت، اور ایک شکایت کا طریقہ ہے طنز کے طور پر اعتراض کے طور پر شکایت کرنا۔ سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، مثال کے طور پر محبت کا اعتراض، محبت کی شکایت کیا ہے؟ اب سڈنلی بیان ختم کر دیا، تمہیں لوگ بولے کیا مولانا بولتے بولتے بیان ایک دم سڈنلی بریک ڈال دیے، تو جذبات اور ابھی سننا دل چاہتا ہے، ٹھنڈا نہیں ہوا ایمان، ابھی گرم جوش مار رہا ہے، ابھی بولنا تھا، اچھا ہوا۔ یہ محبت کی شکایت، جلدی ختم کرے گئی کو اور بولنا تھا مولانا فائدہ ہوتا، یہ محبت کا اعتراض، یہ محبت کی شکایت۔ دوسری قسم ہے خالی بولتے رہتے، کیا ابھی کام نہیں ان کو، کیا کہ وہ کر لیتے، وہ بولتے خالی ان کا کام ہی بولتے رہنا، بھی خالی علماء کا کام خالی بولتے رہنا بھائی، ان کو کیا ابھی کام نہیں رہتا بھائی، یہ اعتراض کے طور پر یہ۔ اگر اس قسم کا اعتراض ہوگا، پہلے قسم کا اعتراض، اللہ کو اگر تمہارا یہ اعتراض دین کی بات سننے کا جذبہ، اگر یہ تمہارا وہ ادا محبت اللہ کو دین کی بات سننے کی، اگر یہ اللہ کو پسند آ گئی، صرف تمہاری وہ محبت کی شکایت پر تمہاری نجات ہو جائے گی۔ دین سے محبت ہے، حدیث سننا چاہ رہے بندہ، تفسیر سننا چاہ رہے بندہ، صحابہ کے واقعہ سننا چاہ رہا ہے، تاریخ سننا چاہ رہے بندہ، ولیوں کے واقعہ سننا چاہ رہے، اپنی زندگی کے اندر سن کر چینجنگ لانا چاہ رہا ہے، پھر اگر تمہاری وہ محبت کی شکایت اگر اللہ کو پسند آ گئی، بس تمہاری وہ محبت کی شکایت پر ہی تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اگر دوسری جو قسم کا اعتراض اور شکایت ہے، یہ اگر اللہ کی نگاہ پر پڑ گئی، اگر یہ پگڑیاں اتنی نہیں، چھت کو چھونے والی بھی کیوں نہ ہو جائیں، اس قسم کے اگر اعتراض ہوں گے، کیا بولتے رہتے خالی، کیا بھی کام نہیں، خالی بولنے کا چن کا کام، یہ بولو وہ بولو، وہ تھوکو یہ تھوکو، سود پر تھوکو، چھتر تھوکو، اڈی پر تھوکو، خالی یہ بولتے رہتے۔ کیا اگر ایسا ایمانی باتوں پر، قرآنی باتوں پر بندہ اعتراض کر رہا ہے، خود سنتا نہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن سننے بولنے کا سسٹم بھی ختم کرتا رہے بندہ، یا پھر لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، پہلی بات اس قسم کے منافق ہوتے ہیں، قرآن کی روشنی میں بول رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں پوائنٹ نکال کے بول رہا ہوں، اس قسم کے منافق ہوتے ہیں جو سنتے ہوئے نہیں، سننے دیتے بھی نہیں، بدلتے ہوئے نہیں، بدلنے دیتے بھی نہیں۔ کل بھی آیا تھا، کل کے سورہ محمد کی خلاصے میں آیا تھا، میں ایک پوائنٹ بتایا تھا آپ کو، کافروں کی چال کیا ہے، کافروں کی چال کیا ہے؟ وہ نمبر ایک، وہ لوگ خود سنتے نہیں، ایمان لاتے نہیں، سنتے نہیں، اور دوسرا راستہ دوسروں کو بند کر دیتے ہیں وہ لوگ، یہ کافروں کی بھی عادت ہے، اور یہی عادت ہے یہودیوں کی بھی، اور یہی عادت ہے منافقوں کی بھی۔ اب دیکھو، ایک تو یہ، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اگر بندہ اعتراض کرتا ہے کہ مطلب کیا ہے اس قسم کی باتوں پر، اگر قرآن کی، اگر کسی جگہ پر قرآن کے بارے میں بات ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، قرآن حدیث کی تفسیر ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اگر بندہ بیزارگی محسوس کرتا ہے یا کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں خالی، اب مثال طور پر بیان شروع کر دیا سورہ قدر کی تفسیر کرنا بول کر، تو پھر ابھی اسٹارٹنگ بیان شروع نہیں کیا، ابھی اپنے ٹاپک پر نہیں آیا میں، شروع کی باتیں میں، ابھی شروع کی باتیں میں، اسے مقدمہ بولتے، بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، پہلے مقدمہ، پھر ٹاپک پر آنا، مواد پیش کرنا، پھر آخر میں اینڈنگ میں پھر اس کا خلاصہ پیش کرنا ہوتا ہے، تب یہ مقدمے ہے ہمارے یہاں، آپ کا شوق ختم تو بیان ختم۔ تو دیکھو، تو وہ جو بات ہے اعتراض کی بات، اگر ویسا رہا تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار، اگر کوئی بات مثال طور پر اب سورہ قدر کی تفسیر کرنا کو میں آپ کے سامنے نوٹ کیا، پرسوں کی طاقت نے بولا تھا، ایک قصہ شان نزول ایک ہوا تھا میں، تو ایسا اگر بولنے کے شروع کرنے کے لیے شروع کر دیا بیان قرآن کی تفسیر کے لیے، بیان کے لیے، حدیث پڑھ کر سنانے کے لیے، اگر کوئی بندہ کیا بھی نہیں بول رہا ہو، خالی ایسا بول رہا ہے، یہ کر لے پوچھے کر لے، ایسا بول رہا نہیں، ایمان ختم اس کا۔ کیوں؟ اسے جو ایسا بول رہا ہے وہ ان کسے بول رہا ہے؟ کوئی تو باہر بکرا کو بول رہا، کیا نہیں قرآن کی تفسیر کی جاتی کو بول رہا ہے، ایسا بیزار کی کیسا کیا واسطے کر رہا ہے؟ انہوں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ان بیزار کی اظہار کر رہا نہیں، ایسا زبان سے کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، یہ جو بات بولنا ہے ایسا بول کر، اس سے اس کا ایمان چل جائے گا۔ تو بیزار کی دکھا رہا کس سے؟ محمد کے غلام سے، وارث سے، یا پھر محمد پر جو کتاب نازل اس کتاب سے؟ کس سے بیزار کی ہے تجھے؟ اس لیے آدمی قرآن سے بیزار کبھی نہیں ہونا ہے۔ اب دیکھو آگے آ جاؤ، بات پر آ جائیں گے، تو قرآن آج بھی وہی تاثیر ہے، بات کہاں سے کہاں چلے گی؟ سلمان فارسی کے واقعے سے بات چلی گئی ہے، انہوں جب بولے تو پرندے آ گئے، تو ہمیں بولے تو کہیں نہیں آتے پرندے، ہمارے بیوی بچے کیوں نہیں سنتے، وہاں سے بات چلی گئی ہے۔ فضل بن عیاض کا قصہ بیان کیا، انہوں جب کچھ نافرمانی ہو گئی تو پھر اپنے بیوی میں یا پھر اپنے بچوں میں یا پھر اپنے کم سے کم سواری میں انہوں اس نافرمانی کا اثر پا لیے، یہاں سے بات چلے گی۔
تو آج ہماری بات میں کیوں اثر نہیں ہے؟ یہی ایک نتیجہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی جو بولے نہیں کیا، بندہ خدا کی اطاعت کرے، مخلوق اس کی نافرمانی کرے، ہو نہیں سکتا۔ تو اسی کے رکھ کر بول رہا ہوں میں، ہمیں ہماری بیوی بچے ہماری بات نہیں سن رہی کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں خدا کی بات سن رہی نہیں، ہمیں اگر سن رہی ہو تو ہمیں پورے نہیں سن رہی بول کر، پوری باتیں اللہ نہیں سن رہی، ایک بات سن رہی ایک بات چھوڑ دینی، ایسا بول کے مطلب ہے اس کا۔ تو اللہ کی جب ہمیں پوری باتیں سنیں گے تو پھر مخلوق ہماری پوری باتیں سنیں گی۔ ہم اللہ کی ایک بات سنیں گے، ہمارے بیوی بچہ پھر ہمارے نیچے کام کرنے والے بچے لوگ ہماری ایک دو بات سن لیں گے۔ جب ہمیں اللہ کی پوری باتیں سنیں گے، مخلوق بھی ہماری پوری باتیں سنیں گی۔ اس وقت میں وہی زین کیا ہو رہا ہے بھائی باہر؟ ابھی نہیں، محبت کی لڑائی ہماری وہاں بھی شکایت کم کرنی بہن کا بول کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ سے شکایت کرتی ہیں۔ دیکھو کمال بادشاہ ماشاء اللہ بہت ذہین ہے جی، تمہیں میں بھول گیا قصہ، ہو گیا بولوں قصہ میں، ایسے لوگ ہیں نا ہمارے جیسے لوگوں کو ہمت ملتی ہے۔ اچھا دیکھو فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا شکایت کرتی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تیری رات بھی کتنی چھوٹی ہے کہ میں 2 رکعت مکمل نہیں کر سکی، تیری رات کتنی چھوٹی ہے میں 2 رکعت مکمل نہیں کر سکی، شکایت کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو وہ جذبہ دیکھو ہمارے اندر ہونا چاہیے صاحب، انہوں کم سے کم رات بھر 2 رکعت پڑھے، چلو ہم سے کم 2 منٹ میں 2 رکعت پڑھ لیں گے، کیا کرتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ چلو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار یہ امت کے لیے خاص بات، اللہ اس امت کے لیے آفر اللہ کا کیا ہے، اصل پر جو اللہ اجر دیں گے، نقل پر اللہ اجر دیں گے۔ اصل پر اللہ اجر دیتے، نقل پر اللہ اجر دیتے ہیں۔ چلو آگے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیا بولے، اس بندے سے تعجب کیا وہ آدمی کہ کیا حضرت تمہیں تعجب کرنے لگا، تمہاری بات سنتی ہے ہرن بھی بولتی ہی آ گئی اور پرندہ بھی اٹھ کو آ گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا، جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، بندہ جب اللہ کی اطاعت کرے اور مخلوق اس کی نافرمانی کرے ہو نہیں سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے، ہمیں اگر اللہ کی اطاعت کریں گے تو پھر پوری مخلوق ہماری اطاعت کرے گی۔ جب ہم اللہ کی پوری باتیں سنیں گے، پوری مخلوق ہماری پوری باتیں سنیں گی۔ اب ہماری بات کیوں نہیں سن رہی لوگ، مخلوق یا پھر کون بھی ہو؟ تو پہلی وجہ ہمیں اللہ کی پوری باتیں نہیں سن رہی، ایک وجہ۔ دوسری وجہ ہماری آج پوری مخلوق بات کیوں نہیں سن رہی ہے، یا پھر ہماری للکار اس وقت کے دوسروں کو کیوں ان کی نیندوں کو حرام نہیں کر رہی ہے، یا پھر ہماری آواز ان کے ایوان میں کیوں نہیں گونج رہی ہے، یا ہماری آواز سے ان کی کانوں میں کیوں اثر نہیں، کچھ اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ دوسری وجہ، ایک بات تو بتا دیا، اللہ سے متعلق کمزور ہو گیا، اللہ کی پوری باتیں نہیں سن رہی۔ دوسری وجہ کیا ہے، ہمارا رشتہ قرآن سے ختم ہو گیا، قرآن سے ختم ہو گیا ہمارا رشتہ۔ جب قرآن سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا کیا حال ہوگا؟ دیکھو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہی اب تک پتہ نہیں قصہ ان کا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہے، جیل میں تھے۔ تو حضرت جیل میں بھی ہمارے بزرگ آج کبھی کبھار کھیلوں کے اندر بھی یہ ڈیلاگ بولتے لوگ، کیا بول کر بولتے، گاندھی جی جیل میں رہ کر بھی کتاب لکھے، وہ کرے یہ کرے، کو ڈیلاگ بولتے رہتے لوگ۔ وہ تاریخ اور وہ بات گاندھی جی کی نہیں، ہمارے صحابہ، ہمارے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات ہے، رکھو عطا اللہ شاہ بخاری کا رکھو قصہ، بھول گیا تو یاد دلاؤ۔ ہمارے یہ جو بات ہے گاندھی جی کے بارے میں کہ گاندھی جی جیل میں بیٹھ کر کتاب لکھے، ارے اللہ کے بندو، محمد کے عاشقوں، تمہارے باپ دادا نے، ہمارے علماء نے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو جیل میں ڈال دیا تھا، ان کے زمانے کا بادشاہ جیل میں ڈال دیا تھا، ان کے زمانے کا بادشاہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے جیل کے اندر 80 قرآن پڑھے۔ اور آگے بڑھ کر کہوں انہوں نے صرف جیل میں 80 قرآن پڑھی، اتنا ہی نہیں ہے بلکہ انہوں نے جیل کے اندر کتابیں لکھوائی ہے۔ جب سنو ان کا واقعہ، سنو علامہ تیمیہ کا، ابھی پڑھا واقعہ، کل نہیں پرسوں پڑھا واقعہ، کب بولیں گے سوچتا تھا، موقع مل گیا، آج بول تو سوچا بھی نہیں سمجھ آ گیا واقعہ۔ شاید آپ کی تڑپ ہے، اللہ اس سے بات دے رہا ہے۔ کبھی کبھار وہی نوٹ کرو، جب سننے والے لوگ تڑپ لے کر بیٹھتے ہیں، کیا ہمیں اگر 10 سال پہلے کوئی بات پڑھے ہوں گے، آپ کی طلب سے وہ بات ہم کو یاد آ جائے گی۔ اب میں بولا بھی سوچا بھی نہیں، بولیں گے کو بول کو واقعہ، یہ جو نوٹ کیا یہ بولا یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ پڑھا تھا بولنے کے لیے، کبھی بوخا ہوا تو بولیں گے بول کر۔ دیکھو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 80 بار قرآن پڑھ دیے جیل میں، جی نو، ذرا ہمارے اوپر ذرا غور کر لو، ہمارے کو کوئی جیل ہے کیا؟ ہمیں جیل میں حالت قید میں ہے، ہمیں یہ حالت جنگ میں ہے۔ ارے ہمارے صحابہ، ہمارے بزرگان تو وہ تھے جو جیل نہیں، جنگ میں انہوں نے نماز چھوڑی ہے، جنگ میں انہوں نے نمازیں چھوڑی ہے۔ 5 پارے میں
جنگ کے وقت میں حالت جنگ میں نماز کیسے پڑھنا ہے، اس کے احکامات ہے۔ اسلام تو مسلمان کو حالت جنگ میں نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے اور حالت جنگ میں نماز پڑھنے کی ترتیب اور مسائل بیان کرتا ہے۔ افسوس کہ جس قوم کے قرآن میں حالت جنگ میں نماز پڑھنے کے مسائل ہیں، اور جس قوم کے باپ دادا اور صحابہ وہ جنگ میں نماز نہیں چھوڑتے تھے، ان کی یہ قوم حالت جنگ میں نہیں، حالت امن میں نماز کا جنازہ اٹھاتی ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر صحابہ پوچھ لیں ہم سے، اللہ کی بات کی بات ہے، اگر صحابہ ہم سے پوچھ لیں ہم نے تو جنگ میں نماز نہیں چھوڑی تھی، تم نے جماعت چھوڑ امن کے ماحول میں نماز چھوڑ دی ہے، ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے نماز نہ چھوڑو، پیغام نماز نہ چھوڑو کبھی بھی، نماز نہ چھوڑو کبھی بھی۔ آسانی ہے نماز کے اندر، بہت بڑی آسانی ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں جب ان کو ڈال دیا گیا تھا، ظالم ان کے زمانے کا بادشاہ، دیکھو جیل میں لوگ کیا کو ڈالتے علماء کرام کو بولو، جو بندہ جتنا حق بولتا نہیں، پہلی بات نمبر 1 اس کے پیچھے لوگ اتنا پڑ جاتی ہے۔ جتنا آپ کی بات اگر پبلک کے اندر کی برائیوں پر آپ زیادہ بولتے، پبلک آپ کے پیچھے پڑ جائے گی۔ نمبر 2، اگر آپ کا بیان ملک کے اعتبار سے ہوتا ہے، حکومتوں کو آپ للکارتے ہیں، حکومتوں کو آپ جواب دیتے ہیں، پھر ان کی نگاہ پر پڑے گی۔ اگر آپ کی نگاہ پورے عالم پر ہے، پورے عالم کے یہود اور نصاروں کو آپ للکارتے ہیں، نتن یاہو کو آپ للکارتے ہیں، تو پھر پوری آپ کی نگاہ پوری دنیا کے دشمنوں کے آپ پر پڑے گی۔ اور ہر کوئی چاہے گا جب آپ حق بولیں گے آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا، آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا۔ اس وقت بھی جن علماء کرام کے جو حق بولتے ہیں، باطل کو للکارتے ہیں اور قادیانی کو للکارتے ہیں، اس وقت ان کے چینلز کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے بند بھی ہو گئے ان کے چینلز۔ کیوں؟ حق بولنے کی وجہ سے۔ جو بندہ حق بولتا ہے اس کے اکاؤنٹ کو اس وقت اکاؤنٹ کو بلاک کیا جائے گا۔ اگر زمانہ وہ ہوگا، وہ زمانہ علامہ ابن تیمیہ کا زمانہ، وہ زمانہ اکاؤنٹ کا نہیں تھا، اس لیے اس وقت کا انہوں نے للکارا بادشاہ کو، تو بادشاہ نے کیا کیا؟ ان کا اکاؤنٹ بلاک نہیں کیا، ان کو بلاک کر دیا۔ یہ زمانہ اکاؤنٹ کا ہے، تو بھی اس لیے چینل کا زمانہ ہے، تو لوگ اس وقت کا طاقت کیا کرے گا؟ اس وقت دشمن کیا کرے گا؟ تمہارے اکاؤنٹ کو بلاک کر دے گا اور پھر تمہارے چینل کو ہینگ کر دے گا، اسے بلاک کر دے گا، پھر وہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ کام نہیں کرے گا چینل۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، ہو رہا ہے۔ اللہ کا فضل، اس قسم کی حالت مجھ پر بھی آئی ہے۔ اس قسم کی حالت چینل ہینگ ہو جانا وہ تو نہیں ہوا، لیکن آج سے 2-3 سال پہلے ختم نبوت پر 2-3 جمعے بیان کیا، جمعے کے موقع پر ختم نبوت پر، جیسا کہ ہمارے ملک میں یہ ابھرتا ہوا فتنہ آئی ہے، شکیل کا فتنہ ابھرتا ہوا فتنہ آئی ہے، مہدویت کا فتنہ ابھرتا ہوا فتنہ آئی ہے۔ جانکاری رکھو ان تمام فتنوں سے۔ آج ہمارے بچوں کے اسکول کے پاس یہ شکیلی لوگ اور یہ مہدوی فرقے کے لوگ آ کر، یہ انہوں کا تو کون، یہ شکیل کا تو کون، یہ مہدوی کا تو کون، یہ ایک بندہ نام کا ہے، ہمارے ملک بھارت میں ایک بندہ پیدا ہوا بہار میں، 1960 میں پیدا ہوا، تو وہ بندہ پیدا ہوا بہار میں، اور وہ بندہ کیا بول رہا ہے بہار میں پیدا ہو کر؟ میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں بول کر بولتا ہے۔ عجیب بات ہے، اس کے بولنے پر مجھے تعجب نہیں ہے، لیکن جو لوگ اسے فالو کرتے ہیں ان کو بہت تعجب ہوتا ہے۔ اب اس کے چیلے کیا کرتے ہیں؟ اسکولوں کے پاس جا کر، ایک مرتبہ ایسا ہی ہو 2-3 سال پہلے ایک جگہ پر، ہمارے ملک کا قصہ ہے، کسی اسکول کے پاس جا کر شکیل کے لوگ جا کر بچوں کو بھڑکانے لگے، سمجھانے لگے، بابا بچے ہو عیسیٰ علیہ السلام آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام آ گئی، حدیث پہ ہی نہیں کہ تمہیں سنے پڑے نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی قریب آتی کو بول کو آ گئی ہمیں ملی ان سے، ہمیں ان کو بیعت کریں تمہیں بھی آ جاؤ، دکھاتی بیعت کرتی ان کو، بچوں کو اسکول کے پاس جا کر بچوں کو بڑھکاری لوگ چاکلیٹ دے کر۔ وہ بچوں کا تعلق علماء سے تھا، مکتب سے تھا، اس لیے مکتب مضبوط کرو۔ مکتب کے اندر خالی قرآن کی تعلیم نہیں ہونا، مکتب کے اندر 6 قسم کے سبق پڑھائے جانا۔ مکتب کا مقصد ہے 6 سبجیکٹ مکتب کے اندر پڑھانا ہے۔ اب 6 سبجیکٹ پڑھانے کے لیے ٹائم بھی ویسا ہونا پڑتا ہے، پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم کام کریں گے۔ تو دیکھو اب وہ بچوں کا تعلق مکتب سے تھا، عربی سے تھا اور حدث سے تھا، تو پھر وہ بچے سب سن لیے تھے عقائد وغیرہ۔ تو جب بچوں کو بولا گیا بھئی عیسیٰ آ گئی ملتا ہو بول کر، یہ بول کر مہدی آ گئی بول کر، وہ چھوٹے بچے تھے، نکلا پہ لگتے بچے، وہ 2, 4, 5 کلاس پڑھنے والے بچے تھے۔ وہ بچوں نے کیا کہا ان بولنے پر، کوش عیسیٰ سے ملتے نہیں جی، جاؤ جی تمہیں بول کر ان کو بچوں کو ان سے بات نہیں کیا بچے، کوش عیسیٰ کو ہم نہیں مانتے، چلو جی کوش عیسیٰ سے نہیں ملتے ہمیں، آتے جاؤ نہیں آتے جاؤ ہمیں، ایسا ان کو بچے ان کو بات چیت ختم کر دی اس سے۔ اگر یہ بچوں کو معلوم نہیں ہوگا تو پھر
اس وقت بچوں کو نہیں، بڑے دماغ کو معلوم نہیں ہے وہ شکیل کا تو کون ہو، حکیل کا تو کون ہو، فکیل کا تو کون کرنے کا، ان کہاں پیدا ہوا۔ دیکھو جس طرح ایک پوائنٹ نوٹ کرو، یہ پوائنٹ کئی بار بتا دیا میں، الحمد کے سورہ میں اللہ تعالیٰ صراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اللہ یہ بیان کیے، کیا بول کر بندہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے، صراط المستقیم اللہ مجھے اچھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، یہ بول رہا ہے۔ پھر بعد میں بندہ کیا بول رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پر نبیاں چلے، صدیقین چلے، شہداء چلے، اولیاء چلے، اس راستے پر مجھے چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام کس پر ہوا؟ یہ 4 طبقات پر انعام ہوا، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، اولیاء پر۔ تو اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا مجھے ان کے راستے پر چلا، بندہ دعا کرتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آئے گی؟ اب دیکھو آگے دیکھو، لاسٹ آیت کون سی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے، مغضوب سے مراد یہودی لوگ، ظالم سے مراد عیسائی لوگ۔ بندہ نماز میں کیا بول رہا ہے، اللہ مجھے نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقوں کے راستے پر چلا، صحابہ کے راستے پر چلا، اولیاء کے راستے پر چلا، شہیدوں کے راستے پر چلا، غازیوں کے راستے پر چلا، قرآن والوں کے راستے پر چلا، لیکن اللہ ہم کو یہودیوں کے راستے سے بچا لے، عیسائیوں کے راستے سے بچا لے۔ بندہ یہ دعا کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اپنے مذہب پر جمع رہنے کے لیے، اپنے ایمان پر جمع رہنے کے لیے اپنے عقائد بھی سمجھنا، اپنے طور طریقے کون سے ہے یہ بھی سمجھنا، اور پھر باطل لوگوں کے عقائد کون سے ہے، باطل لوگوں کے نظریات کیا ہے، باطل لوگوں کی افکار کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ خالی اپنے عقائد سمجھنے سے بندہ منزل تک پہنچ سکتا ہے، خالی ان کے عقائد سمجھ لیا تب بھی بندہ منزل تک جا نہیں سکتا ہے۔ اپنے عقائد بھی سمجھنا اور پھر باطل لوگوں کے عقائد بھی سمجھنا ہے۔ قادیانی کسے بولتے ہیں، شکیل کا تو کون ہے، اس کے عقائد کیا ہے، عیسائی کا تو کون ہے، ان کے عقائد کیا ہے، قرآن ان کے عقائد کے بارے میں کیا بول رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا عقیدہ کیا ہے، اسلام کا عقیدہ کیا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اپنی منزل مقصود جنت تک ہم جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آگے دیکھو، تو اس لیے ہم عقائد سیکھنا ہے۔ اس وقت کے حالات یہ ہے، عقائد جیسے حالات ہوں گے ہم کو ویسے بیانات سنتے رہنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آدمی فتنوں کو سمجھے گا، جب تو فتنوں سے بچ سکتا ہے، فتنوں کو نہیں سنے گا بندہ، پھر فتنے سے کہاں بچے گا۔ دیکھو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہاں سے بات چلے گئی تو علامہ ابن تیمیہ ان کے زمانے اکاؤنٹ نہیں تھا تو اپنا قصہ بولتا تھا، نہیں میں کا ایک بار کیا ہوا، 3 جو تقریباً ختم نبوت پر شکیل کی مکاری، اور ایک بندہ ہے فیاض، اور پھر اور ایک ہے ریاض احمد گوہر شاہی بول کر، ان تمام لوگوں کے عقائد اور یہ لوگ کیا کرتے، پبلک کو کیسا گمراہ کرتے، ان کے عقائد کیا، ان کی مینٹالٹی کیا ہے، سب بھی 3 جو بیان کیا۔ بعد میں پھر اپنے چینل میں یہ سب بیانات اپلوڈ کیا، کرنا تھا چند دن کے اندر وہ جو بیانات ہے ریاض احمد گوہر شاہی کے بارے میں کیے سو، شکیل کے بارے میں بیان کیے سو، فیاض کے بارے میں بیان کیے سو، یہ سب بیانات ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گئی اب میرے چینل سے۔ میں یہ بعد میں سوچا کیا بات ہے، کیا بات ہو سکتی ہے، بعد میں نتیجہ نکال لیا، اب مجھے معلوم ہو گیا بیانات اپنے ہی نہیں ہے، باطل سنا بیانات ہمارے، وہی مطلب نہیں اس کا، وہ بیان ڈیلیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے، باطل بھی ہمارے بیان سن رہا ہے۔ اب نتیجہ نکال لو، اتنے چھوٹے آپ کے امام صاحب کے بیانات باطل سن رہے، تو پھر بڑے بڑے علماء جو چھوٹے چھوٹے باطلوں کو نہیں، جن کی نگاہ صرف ملک بھرت پر نہیں پوری دنیا پر ہے، نتنیاہو پر ہے، اور پھر امریکہ کے صدر پر ہے، اور للکارتے ہیں ہر ایک کو، تو پھر ان کے بیانات، ان کے چینلز اور ان کے اوپر دشمن کی نگاہ کیسی ہوگی۔ حق جتنا بولیں گے آپ، جس طریقے کا حق بولیں گے آپ حق جس انداز سے بولیں گے، حق بولنے پر آپ کی نظر جتنی سطحیت کے ساتھ ہوگی، صرف آپ کی نظر اپنے قوم پر ہے، آپ اپنے قوم کے اپنے مسلمانوں کے حساب سے آپ حق بولیں گے، دشمن آپ کو کچھ نہیں کرے گا۔ آپ ملک بھرت کے حساب سے حق بولیں گے، یا پھر اس سے آگے بڑھ کر پوری دنیا کے حساب سے آپ حق بولیں گے، اتنا آپ کو دشمن پڑے گا، اتنا آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیں گے، آپ کے فون نمبر کو بلاک کر دیں گے، آپ کے گھر کو آ جائیں گی ایجنسیز، سب ہو گئے، سب ہونے والا ہے۔ تو حق بولیں گے تو پھر جیل پہ جائیں گے، حق بولے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ مخالفین کا کھڑے ہو جانا، کسی آدمی کے پیچھے مخالف لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ بندے کی قبولیت شروع ہو گئی ہے، وہ بندے کی قبولیت شروع ہو گئی ہے، وہ بندہ حق بول رہا ہے بول کر پیچھے کون بھی کچھ نہیں بولتا ہے، ایسا بولتے سب مطلب ان چاپلوسی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ لوگوں کے جذبات اور لوگوں کے مزاج کو نہیں سمجھا ہے، حالات کو نہیں سمجھا ہے، فتنوں کو نہیں سمجھا، مطلب یہ پوری شریعت کو بیان نہیں کر رہا ہے، مداہنت کر رہا ہے، بزدلی لے رہا ہے، بزدل بن گیا وہ بندہ،
جب بندہ حق بولتا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ نمبر 1 حق بولنے والے کی پہچان ہے اس کے لیے مخالف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حق بولے تو پھر اپنا چچا ابو لہب پتھر اٹھایا مارنے کے لیے۔ حق جب بولو گے آپ اپنے دشمن ہو جائیں گے، یہ ہوگا، یہ ہو کر رہے گا، یہ ہونے والا ہے۔ لیکن ایک وقت وہ آئے گا حق بولتے بولتے سنتے سنتے سناتے سناتے ایک وقت وہ آئے گا ظلم پر بولتے بولتے بربریت پر تشدد پر بولتے بولتے ایک وقت وہ آئے گا دنیا تو زمین تو ظلم سے بھر جائے گی، لیکن ایک وقت وہ آئے گا انصاف کرنے والا آدمی آئے گا، ولی قسم کا آدمی آئے گا، سید خاندان سے آئے گا اور نبی کے خاندان سے آئے گا، نبی کی بیٹی فاطمہ اور فاطمہ کے بیٹوں کی نسل سے وہ بندہ آئے گا، نام اس کا محمد ہوگا، امی کا نام فاطمہ، امی کا نام آمینہ ہوگا اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے پوری دنیا کو سنبھالنے کی، کنٹرول کرنے کے لیے اس کو صلاحیت دے گا۔ وہ بندہ جب آئے گا اس کا لقب ہوگا مہدی، نام ہوگا محمد، تو پھر وہ بندہ اس کے آنے سے پہلے، اس ولی کے آنے سے پہلے دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، جب وہ آئے گا ظلم کو ختم کر کے چھوڑے گا۔ پرسوں میں بتا تھا حدیث، اگر صبح ایک رات باقی ہے، اجالا ہوا تو قیامت آتی، اجالا ہوا تو قیامت آتی سمجھو، اگر اتنا ٹائم ہے تب بھی اللہ تعالیٰ مہدی کو بھیجے بغیر اللہ قیامت قائم نہیں کریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مہدی آئیں گے، اب جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کریں گے وہ آ کر۔ ایک پیغام ہمارے لیے، ایک ہمت کی بات ہمارے لیے، حوصلے کی بات، دنیا کے اندر ظلم کا بڑھنا، تمہارے مسائل پر اعتراض ہونا، تمہاری قرآن کے احکامات پر اعتراض ہونا، یا پھر ایران پر حملہ ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ زمین کا ظلم سے بھر جانا، یہ الارم ہے مہدی کے آنے کا، یہ الارم ہے مہدی کے آنے کا۔ اب تیار ہو جاؤ ان کے آنے سے پہلے ان کی فوج میں داخل ہونے کے لیے، حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے، اور پھر حق کی آواز کو پوری دنیا تک سنانے کے لیے، اور اللہ کے احکامات کو زمین میں نافذ کرنے کے لیے، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، ظالموں کو ختم کرنے کے لیے ان کی فوج میں داخل ہونا ہے، تو پھر ان کی فوج میں داخل ہونے کے لیے، ان کی فوج میں داخل ہونے کے اصول ہوں گے۔ جیسا ملک کی ملٹری میں داخل ہونا اس کے لیے کچھ رولز ہوتے ہیں، اتنی عمر ہونا، اتنا ہائٹ ہونا بول کر کچھ قانون ہوتے ہیں، ویسا دنیا کی، ملک کی کسی ملٹری میں داخل ہونے کے لیے، فوج میں داخل ہونے کے لیے کچھ قانون ہے۔ تو پھر بالکل اسی طریقے سے یہ قانون انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اگر امام مہدی کے اور عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں داخل ہونا ہے تو اس کے لیے اصول قرآن کے ہونا پڑے گا، اوصاف قرآن کے اوصاف ہونا پڑے گا۔ جب ہوں گے تو پھر جب ساتھ چلیں گے مہدی کی، آپ عیسیٰ کے ساتھ چلیں گے، چلتے 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 غلبہ حق کا ہوگا، غلبہ اسلام کا ہوگا، ہونے والا ہے وہ، اب ہونے والا ہے وہ۔ یہ سب نظارے کیا آئیے، ایران پر امریکہ کا حملہ کیا آئیے، وہی ہے ظلم سے زمین بھر جائے گی، حدیث، اور ظلم سے بھری دنیا جب نہیں بھرے گی تو وہ انہوں نہیں آئیں گے۔ یہ ہو رہا ہے تو پھر کیا ہے، یہ ہونا ہی ہے، ہو کر رہے گا، ہوا تو انہوں آئیں گے، یہ نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گے انہوں۔ یہ ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، انہوں آنے والے ہی بول کر مطلب ہے اس کا۔ تو دیکھو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر جب ان کا زمانے کا بادشاہ ڈال دیا ان کو، انہوں کیا کیے، جیل میں بیٹھ کر انہوں 80 قرآن پڑھے۔ دیکھو ہمیں حالت امن میں ہے، ہمیں کم سے کم یہ قرآن تو سننا چاہیے، قرآن کو کم سے کم اٹھا لو، مسلمانوں قرآن کو کم سے کم اٹھا لو، قرآن مجید پر، قرآن کے فضائل پر، قرآن کے فوائد پر، اور قرآن کے واقعات پر، کئی واقعات بھرے پڑے کتابوں کے، کئی واقعات ہیں۔ ایک بندہ تھا، اسے قرآن پڑھنا آتا نہیں تھا۔ علامہ ابن تیمیہ کا واقعہ رکھو، بولوں گا اسے کنٹینیو کروں گا، اور آخر ان کا کچھ واقعہ ہے، ان کی موت کا ایسا ہی بتاؤں گا آپ کو۔ یہ سنو ذرا واقعہ قرآن کے بارے میں، اٹھاؤ ایک واقعہ سن کر قرآن اٹھاؤ سے تو بھی۔ دیکھو ایک آدمی تھا، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا دوست تھا، وہ بندہ، ان کا نام تھا، ایک بندہ ان کا نام منشی رحمۃ اللہ تھا، قاسم نانوتوی کے دوست تھے۔ ایک کسی حکومت کی آفس میں وہ کام کرتے تھے، ان کو جانا آنا ہوتا تھا، چل کو جاتے آتے تھے اس زمانے میں، آج سے 150 سال پہلے اس زمانے میں۔ تو ایک بندہ تھا، وہ بندہ قرآن کو ایسا کرتا تھا، خالی اسے پڑھنا آتا نہیں تھا، خالی ایسا بولتا تھا، اس آیت میں میرا اللہ کیا بولا کہ وہ صحیح، اس آیت میں میرا اللہ کیا بولا کہ وہ صحیح، اس آیت میں میرا اللہ کیا بولا کہ وہ صحیح، ایسا بول بول کو بندہ قرآن ختم، اسے پڑھنا آتا نہیں تھا لیکن ایسا بول کو انہوں قرآن کی محبت میں ویسا قرآن ختم کرتا تھا۔ کیا بولتا تھا ایک بندہ، یہ آیت میں اللہ میرا اللہ کیا بولا کہ وہ صحیح ہے، اس آیت میں میرا اللہ کیا بولا کہ وہ صحیح، ایسا بول کر انہوں قرآن ایسا ختم کرتا تھا، پڑھنا آتا نہیں تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی بولتی تھی اسے،
ایسی باتوں میں تمہیں مر گئے تو تمہارا جہاں تک پڑھاتی جی بولتی تھی خالی ویسا بولتے تو کیسا خالی وہ اللہ صحیح ہے اللہ بولے سو صحیح ہے بولتے پڑھنا جی اللہ خالی صحیح ہے بولے سر نہیں اللہ اتارے سو پڑھنے والے سے اللہ اتارے سو جی کو بیوی ان کو ڈانٹ رہی ہے مطلب پڑھ کو بیوی سبق سکھا رہی ہے اسے پیغام دے رہی ہے ڈانٹ رہی ہے. دیکھو جب بیویاں اصلاح کرنے والی ہوتی ہیں مرد پھر عمر جیسے پیدا ہوتے ہیں. جب بیویاں جب عورتیں جب مائیں جب بہنیں تربیت کرنے پر آ جاتی ہیں پھر بچے حسن جیسے پیدا ہوتے ہیں عمر جیسے پیدا ہوتے ہیں. نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. جب مائیں قرآن کی عاشق ہوتی ہیں تو پھر ان ماؤں کے گود سے بایزید مصطفی پیدا ہوتے ہیں. جب مائیں تقویٰ طہارت پرہیزگاری حجاب نقاب پردے کی پابند ہوتی ہیں پھر ان کی پیٹوں سے پیرانے پیر جیسے اولیاء پیدا ہوتے ہیں. نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. سوچو نہ کو پھر ہماری اولاد خدا کی تو خدا کی اپنی بھی نہیں ہوگی. جب اپنی نہیں ہوگی تو خدا کی کیا ہوگی؟ جب خدا کی نہیں ہوگی اپنی کیا ہوگی؟ اس لیے اولاد کو اپنی بنانا تو پھر پہلے ان کو کیا کر دو اپنی نہ بناؤ خدا کی بنا دو. جب بندہ خدا کا ہو جائے گا پھر تمہارا بھی ہوگا. وہ خدا جب ہوگا خدا کیا بولے گا بندے تیرے اوپر صرف میرا حق نہیں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا تیرے ماں کا تجھ پر حق ہے ان کا بھی تو حق ادا کر. اللہ اسے بولے گا. اس لیے بچوں کو اس کے بنانے کی کوشش کرو اپنا بنانے کی پیچھے کوشش نہ کرو. دیکھو اب ہوا کیا عرض کر رہا تھا بات کہیں سے کہیں چلے گئی. کیا بولے نہیں وہ نہیں دوسرا کوئی بات آ گئی تھی بیچ میں. ہاں قرآن پر بات آ رہی تھی. نہیں وہ بندہ قرآن صحیح وغیرہ ہو بولا تھا بات چلے گئی کہاں سے. توجہ ہٹ رہی تمہاری جب کو ہٹو نہ توجہ ہٹا نہ کو ہٹے تو پھر میں چل جاتا بھول جاتا میں بھی تمہارا اثر پڑتا جی ایسا سنتے رہو توجہ سے. ایک بندہ کیا کرتا تھا قاسم نانوتوی کے ایک دوست تھے ان کا نام تھا منشی رحمۃ اللہ خواجہ منشی رحمۃ اللہ. انہوں کسی حکومت کے آفس میں کام کرتے تھے. ان کا رکھو ان کا نام یاد رکھ لو بول دو ان سے اصل چیزیں سے. تو یہ جو بندہ ہے ایک آدمی تھا انہیں ایسا پڑھتا تھا قرآن ایسا بولو اللہ کیا صحیح بولا یہ ساتھ میں کیا بولے کہ صحیح بول کر بولتا تھا. اس کی بیوی سے کیا بولتی تھی خالص صحیح بول تو ہاتھ پر چل گئی سو خالص صحیح بول تو ہوتا کیا جی صحیح نہیں بولنا سو صحیح ہے سوچو تو یہ پڑھو ایسے بولتی تھی سمجھاتی تھی اسے سبق دیتی تھی. تو اس لیے ہماری اولاد اگر اس وقت اگر ہماری اولاد نافرمان ہے یا پھر چونتروں پر کٹوں پر آباد رہتی ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے ماں باپ قرآن کی عاشق نہیں بن کر ماں باپ کی تربیت نہیں قبول کر. بچوں کی تربیت کے لیے سب سے بڑی بات سب سے پہلا اصول بچوں کی تربیت کے اصول پر پڑوسی ملک پاکستان کے ایک مولانا نعمان صاحب کراچی کے انہوں نے 330 اصول پر کتاب لکھی ہے. بچوں کی تربیت کے 330 اصول پر 600 صفحہ پہ کتاب ہے. کبھی پڑھ کر سناؤں گا اندر کے بعد انشاءاللہ. دیکھو کتنی عجیب و غریب. تو اس میں سے کئی اصول میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. وہ 330 اصول کا خلاصہ ایک باتیں پیش کر رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے بڑا اہم اصول ہے ماں باپ کی تربیت. ماں باپ کی تربیت کے بغیر بچوں کی تربیت وہ خام خیالی ہے وہ ہونے والا نہیں ہے. تو انہوں بولتے تھے ویسا شوہر کو خالی ایسا بولتے ہوتا کیا جی خالی ایسا بول کر بولتے تھے. تو انہوں شوہر تمہیں مر گئے تو تمہیں خالی ایسا بول کر مر گئے تو تمہارا جنازہ کون نہیں پڑھاتا ایسا بولتی تھی بیوی. تو اس کے بعد شوہر کیا بولنے لگا بیوی سے بولنے لگا کیا بول رہی تو میں مر گیا تو ہمارا جنازہ کون پڑھاتی ہیں. یاد رکھ لے تو خواجہ منشی رحمۃ اللہ قاسم نانوتوی کے دوست ولی کامل میں بول رہا ہوں تجھے دیکھ لے قاسم نانوتوی کے دوست منشی رحمۃ اللہ میرے جنازہ پڑھائیں گے. جبکہ ان کو جانتا نہیں انہوں ان کو جانتے نہیں. ان جان رہا ہے تو کئی کو ولی کا وہ جان رہا ہے انہوں جان رہے ہیں ان کو نہیں جان رہے. انہوں خواجہ منشی رحمۃ اللہ جانتے نہیں اسے پہچان دیکھ کے بھی نہیں اسے. ان کو دیکھ کو سن کو ہے بس ختم نہیں ہے تعلقات نہیں ہے. لیکن ان کیا بول رہا ہے بیوی کے بولنے پر تو مر گیا تو تمہارا جنازہ کون پڑھاتی جی. تو کیا بول رہی ہے کیا بول رہا ہے بندہ شوہر کیا بول رہا ہے تو یاد رکھ لے میرے مرنے کے بعد قاسم نانوتوی کے دوست خواجہ منشی رحمۃ اللہ جنازہ پڑھائیں گے. بیوی بولنے لگی یہ حوالے باتیں کر رہا ہے. حوالے باتیں کی کیا دیکھو سننے آتا اس بعد میں اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد میں ایک مرتبہ خواجہ منشی رحمۃ اللہ جاتے تھے اپنی آفس کو اپنے کام کو حکومت کے کام کو جاتے تھے. تو لوگ اکٹھے جمع ہو کو ہے تو کسی لوگوں سے جا کر پوچھا کیا بھائی لوگ اتنا جمع ہو کیا کر رہی ماں پوچھے حضرت ایک آدمی کا جنازہ ہو گیا ہے چلو بھائی بھی آپ مسلمان کا حق نہیں کیا جنازہ ہوا ہے تو شریک ہونا ساتھ دینا اس میں. تو انہیں بھی چل جاتی. جانے کے بعد میں حضرت خواجہ منشی رحمۃ اللہ اب لوگوں کو معلوم ہو جاتا انہوں خواجہ منشی رحمۃ اللہ بول کر لوگ بولتی حضرت
اس بندے کی تمہیں پڑھا دو حضرت بول کر بول ڈالتی ہوں، اور اس بندے کی بھی وصیت تھی تمہیں پڑھا ہوگا بول کو، اتفاق سے تمہیں کہا رہتے کہ کیا نہیں پریشان تھے تمہیں کانسل والے کا نا بول کر، اتفاق سے تمہیں آگے حضرت اللہ بھیج دیا تمہارے کو، تمہیں جنازہ پڑھا، اس کی وصیت بھی تھی بول کر بولتے بھائی میں جانتا نہیں اسے کون، بولے انہوں نے وصیت لکھی تو کیسا، اب میں لکھا وصیت بھی کیسے لکھنا، بولو وصیت بھی وہ لکھنا ہے جو پورا ہو سکتی ہو. اب میں وصیت لکھ دیا کعبۃ اللہ کے امام صاحب کو نماز پڑھانا بول کر جنازے کی، انہوں کہاں آئیں گے، میں جانتا ہوں ان کو، انہوں نے کہاں جانتی مجھے، نہیں جانتے، میں ان کا عاشق ہوں، ان کے قرآن پر فدا ہوں، سدیش کے قرآن پر میں سب خدا ان کے قرآن پر، ان کا پڑھنے کا انداز بڑا نرالا ہے، لیکن انہوں ہمارے کو کیا جانتی. تو وصیت بھی وہ کرنا ہے جس کو ہمیں پورا کر سکتے آسانی سے. تو انہوں ویسا بول دی بھائی میں جانتا ہی نہیں ہوں وصیت میں کیا کرنا ہے. حضرت تمہیں پڑھاؤ حضرت گزارش ہے، ان بولتا تھا ایسا کو بول کو تم پڑھاؤ حضرت، پورا اپنا گولے بولنے لگے پڑھاؤ حضرت، تمہیں اللہ والے نیک آدمی ولی ہے، تمہیں ہمارے سب سے تمہیں بڑے اللہ والے ہیں، پڑھاؤ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے لبا کا بول پڑھاؤ ہوتے ہیں. اس کا پھر جنازے کے بعد پھر کفن دفن کر رہتا، جاتی حضرت بھی جاتی، جانے کے بعد وہاں کفن دفن ان کے انتظام میں رہتی حضرت. اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، کفن دفن کے ٹائم کو فارغ ہو کر جاتے رہتی ہیں، جاتے وقت میں کیا ہو جاتا ہے، ان کے جو آفس کا کارڈ رہتا نہیں کیا، وہ کارڈ ان کا جیب میں نہیں رہتا، گر گیا رہتا، خبر میں مٹی ڈالتے وقت میں وہاں اس میں گر گیا رہتا، انہوں پریشان ہو جاتی، میرا جیب میں کارڈ نہیں آفس کا، زندگی اس پر ڈیپینڈ ہے سو کو انہوں پھر واپس جاتی، جا کو خبر خود کو دیکھتی، گاؤں والے سے پوچھتی بابا میرا کارڈ پڑ گیا، وہ خبر میں اس کے کارڈ ذرا میں نکال لیتا ہوں. تو آدمیاں بولنے لگے حضرت اب تک ہمیں کسی دفن کر کو خبر نہیں کھو دے، تمہیں اللہ والے ہیں، تمہارا اہم کارڈ ہے بولتی، زندگی اس پر ڈیپینڈ ہے بولتی، نہیں کہا تمہاری مرضی حضرت کا کو بولتی. تو اچھا بات بول کر تمہاری مدد جا کو نکال لیتی. ایک طرف سے خود کو دیکھو تو کیا ہے، خبر نور ہی نور ہے، بندہ ایسے سے بیٹھ کو ہے، مست بیٹھ کو ہے، جنت کا پورا ٹھکانہ نظام تخت لگا ہوا ہے. اس آدمی کے جو بول رہا نہیں کیا قرآن یہ صحیح بول کر، اس کی خبر میں یہ حال ہے، ابھی دفن کر کو ابھی جا کھودے تو کیا ہے، مست بیٹھ کو ہے آدمی، جنت کے پورے انتظامات ہو کر ہے. انہوں کارڈ ملا کہ نہیں ملا کہ چھوڑ دیے، واپس آئے، لوگ ہم پوچھے گاؤں والے حضرت کارڈ ملا کے آپ کا، چھوڑ با کارڈ کو چھوڑ ڈالو، یہ بندے کا گھر کہاں ہے بتاؤ مجھے، کون رہتے گھر کے اندر، گھر دکھائے. بعد میں پھر یہ گھر رہتا ان کا، وہ آدمی کا کون رہتا ہے گھر میں، اس کی بیوی رہتی ہے بیگم صاحبہ. اچھا ان کو بولو منشی رحمۃ اللہ آیا ہے، بات کرنا ہے پردے سے. کتنے بڑی والی ہے تو کیا ہے، پردہ ہی ہے. تو ان کو بولو ذرا میں پردے سے بات کرنا چاہتا ہوں، منشی رحمۃ اللہ آیا ہے بول کر بولو ان کو. تو وہ اب انہیں گھر میں جا کر گاؤں والے ان کو بولے منشی رحمۃ اللہ اللہ والے آئیں جی کو بولے. تو انہیں گھر والی مرد بولتا تھا نہیں پہلے سے ہی، میری جنازہ میں مر گیا تو پڑھاتی منشی رحمۃ اللہ بول کر، خوش ہو گئی ہے حضرت ہمارے گاؤں کو کیا بول کر، گھر کو آئیں کیا، گاؤں کو نہیں گھر کو آئیں کیا، پریشان خوش ہو گئی وہ حضرت کو پردے میں. حضرت مائی تجھ سے میں بس ایک بات پوچھتا ہے، تیرے بندے کا تیرے شوہر کا عمل کیا تھا، ان کیا کرتا تھا. حضرت ان تو جاہل تھا، گوار تھا، کھیڑے کا آدمی تھا، کیا بھی نہیں، حافظ عالم کیا بھی نہیں تھا. عمل کیا تھا خاص، کیا بھی عمل کرتا تھا، عالم حافظ کیا عمل ہے اس کا خاص، رات بھر نماز پڑھتا تھا کیا نہیں پڑھتا تھا. اب کیا کرتا تھا انہوں، کیا کرتا تھا، کیا تمہیں کہیں پوچھتی ہیں ایسا، کیا بھی نہیں. ماں بھی میں تمہارے شوہر کی خبر دیکھ پائی، وہاں میرا کارڈ گم گیا کا بول کو، خبر خود کو دیکھو تو خبر روشن ہے، بندہ تخت پر بیٹھ کو ہے، عیش آرام سے جنت کے انتظام پورے ہو کر ہے، خوشبوئیں جنت کے انتظامات پورے نعمتیں ان سے میسر اور محسوس ہو رہا ہے. اچھا ایسا کیا حضرت، سوچ کر بولنے لگی بیوی حضرت ہو نہ ہو کہ یہ ایک عمل کی وجہ سے ایسا ہوا رہے گا، کیا معاملہ بولو ذرا. تو بیوی بولنے لگی حضرت وہ بندہ روزانہ وضو کر لے کو کام گیم سے فارغ ہو جانے کے بعد روزانہ ہر دن کیا کرتا تھا، پڑھنا تو آتا نہیں تھا لیکن روزانہ وہ بندہ وضو سے فارغ ہو جا کو ادب سے بیٹھ کو قرآن کا ایسا روزانہ میرا اللہ اس میں کیا بولا کہ صحیح ہے، میرا اللہ یہ آیت میں کیا بولا صحیح ہے، ایسا بول کر وہ روزانہ سے کرتا تھا. حضرت شاید اس عمل کی وجہ سے خبر میں اس کی خبر جنت کی نعمت اور جنت کا گڑھا بن گئی ہوگی، محل بن گئی ہوگی جنت کے اس کے اندر. اب بعد میں وہ بولنے لگے منشی رحمۃ اللہ بولنے لگے ہاں یہی عمل ہو سکتا ہے. اب اس سے تمہیں سمجھو وہ بندہ پڑھنا نہیں آتا تھا، منشی رحمۃ اللہ کا وہ جنازہ پڑھی نہیں کیا تھا، تو وہ بندے کو پڑھنا نہیں آتا تھا، خالی یہ صحیح کا کو بول کو ختم کرتا تھا. تو محبت قرآن کی، تو پھر اس سے اللہ ابھی دفن کیے تو جنت بن گئی خبر. تو پھر ہمیں اگر قرآن کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کے پیغامات گھروں تک پہنچائیں گے، تو پھر ہمارا اللہ تعالیٰ انتظام کیسا کرے گا، کیسا کرے گا، کیسا نہیں کرے گا. پہلے وہ بولو کیسا نہیں کرے گا بولو. حضرت ابن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں جب ان کو ڈال دیا گیا، جیل میں انہوں 80 قرآن پڑھے نہیں، انہوں سنے اپنے بھائی کو، ان کے بھائی تھے جیل میں زین العابدین ابن تیمیہ ان کے بھائی کا نام. تو ان کے بھائی کو انہوں قرآن سناتے، 80 دور کیے انہوں ان کو سنانا، ان کو سنا، ایسا 80 دور کیے قرآن کے. اب پھر بعد میں تقریباً جیل میں انہوں 2 سال سے زیادہ تھے، ٹھیک ہے،
2 سال سے زیادہ جیل کے اندر تھے. ابھی ایک واقعہ اس شاخ قرآن کے واقعات میں ایک واقعہ ہے. حضرت مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بہت بڑے گزرے ہیں پہلے, ان کو شوٹ کیا گیا ہے, ان کی کتابیں لکھ کر ہے. تو دیکھو اب علامہ تیمیہ 80 دور کیے بھائی کے ساتھ, سعید العابدین تیمیہ کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, بھائی بھی جیل میں ہے, مطلب 80 دور کیے, اور اس کے بعد بھی دیکھو ان کی وفات کیسا ہی دیکھو. بڑا عجیب و غریب قصہ ہے ہمارے اللہ والوں کی زندگی. گاندھی جی لکھے نے جی قرآن اور اپنے زندگی ہسٹری کیا کی لکھے نہیں, یہ نقل ہے ہمارے بزرگوں کی. کیسے بولو, ان کی کوئی خاص بات نہیں ہے. آج دنیا جتنا ہیلٹ ہو رہی ہے, جتنا ترقی کر رہی ہے دنیا, وہ اپنی ترقی نہیں ہے, اس کے پیچھے محمد کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات حدیثوں کے پیچھے پڑھ کر پوائنٹس نکال کر لوگوں ہیلٹ ہو رہی ہے. آگے دیکھو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 80 قرآن اپنے بھائی کو سنا دیے, زین العابدین ابن تیمیہ کو 80 پر ایک ہی مرتبہ جب قرآن سنا رہے تھے 2-2.5 سال جیل میں رہنے کے بعد رہتے ہوئے, تو 2-2.5 سال میں جیل میں رہنے کے بعد جب 80 پر ایک مرتبہ قرآن کا دور ہو رہا تھا, اس وقت میں حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت پڑھے, انہوں نے سورہ دخان کی آیت پڑھے. وہ پڑھتے پڑھتے ان کی وفات ہو گئی ہے. تو وہ آیت پڑھتے پڑھتے ان کی وفات ہو گئی ہے. وہ آیت میں کیا ہے, وہ آیت سورہ قمر کی ہے, سورہ قمر کی ہے, اور رحمان سے پہلے کا سورہ. تو ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی لوگوں کے لیے, ان المتقین بے شک متقی لوگوں کے لیے, فی جنات ونہر جنت میں ان کے لیے نہریں ہیں, باغات ہیں, عیش آرام من مستی کرنے کا وہاں ان کو موقع ہے. وہ آیت پڑھے. پھر دوسری آیت فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, ایسے پاک باز لوگوں کے لیے, حق بولنے والے لوگوں کے لیے, متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے, باطل کے سامنے سر نہیں جھکانے والے لوگوں کے لیے اپنے رب کے پاس عند ملیک مقتدر, زبردست مالک اپنے اللہ کے پاس ان لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے. یہ آیت پڑھے ان کی وفات نہیں. دیکھو ہمارے بزرگوں کی زندگی دیکھو جی, جیل میں تھے انہوں, جیل میں بھی کیا کر رہی انہوں, نیک کام کر رہی, قرآن پڑھ رہی انہوں جیل میں نہیں چھوڑی قرآن. ہمیں یہاں چھوڑ ڈالے قرآن, نہیں چھوڑنا قرآن. اس لیے پیغام یاد رکھ لو آج کا, کہ قرآن کو چھوڑنا نہیں کبھی بھی. تو اس واقعے سے معلوم ہو گیا, اس واقعے سے معلوم ہو گیا ہے پورے واقعات کا 2 واقعات کا خلاصہ کیا ہے. ہم کو قرآن کبھی چھوڑنا نہیں ہے. قرآن بڑی عجیب و غریب کتاب ہے, جی ہمیں سمجھے نہیں قرآن کو. قرآن کی عجیب و غریب برکات ہے. خالی قرآن کی برکات پر, قرآن کے واقعات پر اگر خالی واقعات قصے بولتے جائیں گے اور دن چلا جائے گا, پھر رات چلا جائے گی. پھر ایک واقعہ بولتا ہوں, دیکھو قرآن کی برکت عجیب ہے. میں کیا واسطے قرآن کے واقعات شروع کیا, کیا واسطے شروع کیا واقعات قرآن کے, بولو. اس وقت ہماری آواز تو نکلتی ہے, ہمارے دشمنوں تک نہیں پہنچتی ہے, ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہتا ہے. ایک وجہ بتا دیا, اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہے, اللہ کی ہمیں پوری باتیں نہیں سنتے. دوسری وجہ, قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا ہے. اس پر میں قرآن کے واقعات شروع کیا. ایک واقعہ بولتا ہوں, دیکھو حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باوا, حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت انگریز کے زمانے کے جو جماعت کا کام شروع کی نہیں حضرت مولانا, تو ان کے بابا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں ایک بار کیا کیے, حضرت کے ہاتھ میں واچ ہوتی تھی, تو واچ یعنی کیا, یہاں ایک پیغام دیتا ہوں. جن کے لیے پیغام دینا وہ لوگ نہیں ہیں یہاں پر, جو لوگ ہاتھ میں چین وغیرہ پہنتے ان کو پیغام دینا ہی مجھے, انہوں نہیں یہاں پر نہیں لگاتے. سنو ہے, اب میں کسے پیغام دینا ہے. مریض نہیں ہے علاج کرنے کے لیے, ڈاکٹر تو حاضر ہے, اب کیا کرنا, علاج کس کا کرنا ہے, نہیں ہوگا. ایسا اگر یہ حال رہا تو پھر قوم کبھی پنپے گی نہیں. پھر علاج, بیمار ہو تم, علاج کرانے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں کرانے کے لیے, لیکن بیمار نہیں تو کیا کریں, پھر کس کا علاج کریں. نقصان تو ڈاکٹر کا نہیں ہوگا, ڈاکٹر کا نقصان تو نہیں ہوگا, مریض کا نقصان ہوگا, پھر جان جائے گی, پھر کیا کریں گے. پھر سنو, اس لیے تو ہمارے جو بچے, اگر آپ کے دوست اگر وہ کو تو بھی کان میں یا پھر ایسا چین اور ڈالتے تو ان کو منع کر دو. معمول چین میں نہیں ڈالنا, چاندی کی چین میں نہیں ڈالنا, کچھ بھی ڈالنا ہاتھ میں. اگر اتنا شوق ہے آدمی کو واچ لگاؤ, واچ لگاؤ, ختم. یہ بھی نیت کیا ہو, نماز پہ ٹائم پہچاننے کے واسطے کو نیت سے واچ لگاؤ, ثواب ملے گا اس سے. ایک ایک عمل پر 40 50 نیتہ کر کو ہمیں کوئی عمل کر سکتے ہیں. کام ایک ہی کرنی سو, لیکن نیتہ 50 کر سکتے ہیں. کئی کو واچ لگانی سو ہاتھ خوبصورت دکھنے کے واسطے, کئی واچ لگانی سو نماز ٹائم پہچاننے کے واسطے, کئی واچ لگانی سو وقت کے پابند بننے کے واسطے, کئی واچ لگانی سو وقت ویسٹ نہیں کرنے کے واسطے. یہ اور کئی مقصد, ایسا 50 نیتیں کر سکتے ہیں ایک ایک عمل کے اندر. بلکہ ہمارے بزرگوں کی زندگی ایسی ہے, دیکھ ابھی مقدمے میں چھوئی سورہ کو ٹچ نہیں کیا. ابھی ہماری بزرگوں کی زندگی ایسی تھی کہ ہمارے بزرگوں نے صرف نیت سیکھنے کے لیے, نماز نہیں, صرف نیت سیکھنے کے لیے انہوں نے 8 10 سال لگا دیے, صرف نیت صحیح کرنے کے لیے, نیت ٹھیک کرنے کے, نیت سیکھنے کے لیے 8 سال نیت سیکھے تھے. نو, ہمیں نیت بھی نہیں ہمارے پاس, نماز بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہمارے پاس.
آپ دیکھو حضرت، اب دیکھو بچوں کے لیے پیغام کیا ہے ہمارے، وہ نہ نہیں لگانا ہے، وہاں اس میں کیا بولتے چین وغیرہ نہیں پہننا ہے، جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں، ناجائز نہیں، ناجائز ہے، نہیں پہننا، جائز نہیں ہے سب چیزیں۔ اگر کسی کو کوئی شوق ہو تو چاندی پہننے کی، تو لوگ بولتے کیا بولتے ہیں، بولے ہمارے کچھ لوگ فتوے دیتے رہتے ہیں، کیا کہ مطلب سے ہمیں خود میں اکھاڑ کیسا کا پلے کو ایسو صاحب گفٹا لے کو ہمیں الحمدللہ، اچھا پڑھی کا کو بول کو، اچھا بولتی کا کو بول کو، تقریر میں بیان میں ہمیں گفٹا لے گئے سو، ٹھیک ہے، تمہیں ٹینشن لگ کو لو کیا کی بولتی کدھر کی نہیں، الحمدللہ اساتذہ ہمارے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے بھروسے کو ہم توڑنے نہیں دیں گے، ٹوٹنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لوگ بولتے نہیں کیا، ہم کچھ لوگ سکھا دی مسئلے کا کی بولو تو بچوں کیا بولتی، بولو پہن سکتی نہ، بولو نا چاندی پہن سکتی ہیں تو بول کر چاندی پہن سکتی ہیں، چاندی پہن سکتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن کتنی پہننا وہ بول با، اسے معلوم نہیں ہوا، 4 گرام پہن سکتے، وہ بھی کون پہننا ہے، ہر ایک آدمی پہننے کی اجازت نہیں ہے، بادشاہ ہے یا قاضی ہے یا پھر کوئی اور آدمی، وہ جو اس کا کام، اس کا فیلڈ صرف سائن کرنے کا رہتا نہیں، خالی بیٹھنے کا، سائن کرنے کا، سمجھانے کا، ویسے لوگ افیشیل لوگ ہماری زبان میں، آج کی زبان میں بڑا سمجھتے ہیں، افیشیل لوگ پہن سکتے ہیں، بادشاہ ہے، قاضی ہے اور کوئی اور آدمی ہے تو وہ پہن سکتا ہے۔ اب گونڈے کام کرنے والا آدمی پہلا تو انگوٹھی کیا ہو جائے گا، پھر ٹوٹ جائے گی۔ دیکھو ہمارے مال کے نقصان کا فکر اور ہمارے مال کے نقصان کی تڑپ ہمارے کو نہیں ہے، فقہا کو ہے، اسلام کو ہے۔ دوسرے فقہا کیا فرماتے ہیں، اگر پہننا ہی ہے تو پھر 4 گرام کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ بریسلیٹ ہو، چین ہو، کوئی اور چین ہو، دھاگا کی یا کچھ بھی نہیں پہننا ہے، نہیں ناجائز ہے وہ سب چیزیں۔ دیکھو حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بابا مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، ابھی بڑی عجیب بات ذہن کھل رہا ہے، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بابا مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی امی کے پیٹ میں تھے، اس وقت ان کی امی قرآن حفظ کری، اللہ اکبر۔ آج ہماری عورتیں، ایک پوائنٹ کی بات دیکھو، عورت جب حمل سے رہتی نہیں، عورت ناپاک نہیں ہوتی، کئی کو بولو معمول دن میں ناپاک ہوتی ہے، جب حمل چڑھتا ہے تو ناپاک نہیں ہوتی، کئی کو اللہ بھی چاہتے ہیں یہ بندی اس حالت میں میرے کلام کی تلاوت کرتی رہے، میری عبادت کرتی رہے، اور اس کے پیٹ میں رہنے والے لال کو اس کا اثر پڑتا رہے، یہ پاک رہے، میری محبت میں اس کی زبان چلتی رہے، تلاوت نماز وغیرہ نہ چھوٹے، اور اس کا اثر اس کے بچے پر پڑے، اللہ تو وہ چاہتے ہیں۔ لیکن ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں، جو کیا کرتی ہیں بولو، پڑھتی فان نماز نہیں پڑھتی، کتنا گناہ۔ اب ہمیں اگر نماز نہیں پڑھیں گی، نہیں ہماری عورتیں اگر نماز نہیں پڑھیں گی تو پھر تو جا کر اپنے گھروں کے طرف سنانا پیغام ہونا ان کے لیے بھی، جو دیکھو اب انہیں نہیں پڑھیں گے فان، جو حمل کے وقت میں عورتیں جو کام کرتی نہیں وہی اثر اندر ہے سو بچوں پر پڑتا ہے۔ اب دیکھو یہ واقعہ سنو، واقعہ پر واقعہ یاد آ رہا ہے۔ تو حضرت الیاس صاحب کے والد صاحب اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے امی کے پیٹ میں تھے تو ان کی امی جب شروع کی قرآن حفظ کرنا، اس کے بعد پھر حافظ ہو گئی انہوں۔ اس کے بعد دیکھو پھر کیا ہوا، جب حضرت مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کو مکتب میں چھوڑا گیا پڑھنے کے لیے استاد کے پاس، تو پھر انہوں فر اعوذ باللہ پڑھے استاد مکتب میں عربی میں، تو انہوں خود اور بسم اللہ کا سب پڑھنے لگے، انہوں تقریباً لکھا ہوا کتاب کے اندر تقریباً 7 سے 15 پارے تک انہوں پڑھ دیے، چھوٹی عمر میں۔ چھوٹی عمر کا بچہ، 5 6 سال 8 سال کا بچہ، یہ عمر کا بچہ ابھی پڑھائی نہیں کام بھی انہوں، اب پہلی مرتبہ پہلے دن لے جا کر عربی میں چھوڑے، تو کیا کرتی ہیں حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے بابا مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، اب چھوڑے پہلا دن فرسٹ دن ہے اسکول کا مکتب کا، اعوذ باللہ بولے حضرت، اعوذ بولے تو انہوں کیا بولی بسم اللہ، سب 5 7 پارے پڑھ دی، 15 پارے پڑھ دی ان کی امی ان کے بابا بلا بچ کو کیا ماں تمہیں میرے ساتھ، کیا تو میرے کو ساتھ مذاق کرنا کا بول کو، کہ تو میرے ٹیسٹ کرنا کا بول کو، کہ تمہیں بھیجیں گے بچے، کیا تو بھی تیار کر کو آتا کہ نہیں، کہ پڑھا تو نہیں کہ بول کو نہیں حضرت، کیا بول رہی حضرت، کیا ہوا، کیا بھی تمہارے بچے کو اعوذ باللہ کرو تو بسم اللہ پڑھ رہا ہے انہوں، خالی بسم اللہ نہیں ہے، سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، سورہ بقرہ نہیں ہے، 7 پارے پڑھ رہا ہے انہوں، منزل پڑھ دیا۔ اور بعد میں سوچے کیا ہو سکتا ہے بات، کیا سکتا ہے، بعد میں حضرت کی والدہ بول کر بھیجی، گھر والے بول کر بھیجے۔ حضرت اصل بات یہ ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا اسماعیل، اس وقت میں کثرت سے تلاوت کرتی تھی، زیادہ قرآن پڑھتی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر بچے کو پڑ گیا ہو۔ دیکھو کئی سال میں کرتے رہتی ہوں، اثر پڑتا۔ اب آ جاؤ اصل واقعی کی طرف۔ تو حضرت مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے زمانے میں، ختم کر دیتا ہوں بات، تو دیکھو ایک واقعہ سن لو۔ دیکھو اسماعیل رحمۃ اللہ جب وارث لگے تھے ان کی واس کی بیٹھی ہو گئی، ہونے کے بعد حضرت قسم کھا لیے تھے۔ دیکھو ہمارے بزرگوں کو دیکھو جی، پوائنٹ نوٹ، ہمارے بزرگوں کو دیکھو، دشمنوں سے، انگریز سے، جو ملک کا دشمن ہے، جو مذہب کا دشمن ہے،
جو تہذیب کا دشمن ہے، ان کے ساتھ ان کی دشمنی کتنی ہے معلوم ہے بزرگوں کی؟ انہوں نے قسم کھا لیے تھے میں زندگی میں انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا بول کر، اتنی دشمنی ان کو۔ دیکھو دشمنی ہمارے بزرگوں کی دیکھو انگریز سے کیسی ہے، دیکھو اب دیکھو ہمارے بزرگوں کی، ہمارے باپ دادا کی انگریز سے دشمنی کا یہ حال ہے، ملک کے دشمنی کا یہ حال ہے کہ وہ لوگ تو ان کے منہ دیکھنے تیار نہیں ہے۔ ہم کیسے عجیب، ہمارے باپ دادا کی، ہمارے الیاس صاحب کی، ہماری اسماعیل صاحب کی ہمیں اولاد ہے، ہمارے بزرگوں کی ہمیں کیسی عجیب و غریب روحانی اولاد ہے کہ ہم نام تو ان کا لیتے ہیں لیکن ان کا ہمارے اندر کردار نہیں ہے، انہوں تو ان کا منہ دیکھنے تیار نہیں ہے۔ ہم ان کا کردار، ان کا کلچر، ان کا کیریکٹر، ان کی تہذیب، برتھ ڈے سسٹم ان کا، اینیورسری سسٹم ان کا، شادی کے رسم و رواج ان کے، سب ان کے ہونا، ہمارے باپ دادا کی زندگی اسی ہے، ان کا منہ دیکھنے تیار نہیں ہے، ہم دیکھیں تو ان کا پورا مذہب قبول کرنے تیار ہے۔ یہ لوگ کون ہیں معلوم ہے؟ یہ علماء دیوبند۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند کے بارے میں کہ یہ صحابہ کا طبقہ جا رہا تھا، اللہ نے کچھ لوگوں کو اٹھا کے رکھے، اللہ بعد میں پیدا کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نبی سے صحابہ کتنی محبت کیے، صحابہ کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کا آپس میں ادب کیسا تھا، دشمنوں کے سامنے ڈٹ جانے کا مزاج کیسا تھا، وہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو پیدا کیا۔ یہ کون فرماتی ہیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں۔ ان کے عجیب و غریب علماء دیوبند کے واقعات عجیب و غریب ہے، عشق نبی کے، عشق رسول کے عجیب و غریب واقعات ہے، کبھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو تو حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے والد صاحب کیا کیے، والد صاحب مارچ ہوگی، بیٹری ہو گئی تو پھر انہوں قسم کھا لیتے میں زندگی میں کبھی نہیں دیکھوں گا انگریز سے بول کر۔ تو اب ایک شاگرد مرید تھا خاص، ان بولنے لگا، خاص لوگوں کی بات سننا پڑتا ہے کبھی کبھار، تو ان بولنے لگا، ایک خاص شاگرد مرید آ کر بولے حضرت واچ تمہاری ہاتھ بڑی اچھی تھی حضرت، واچ اچھی تھی حضرت۔ کیا باب واچ اچھی تھی لے کیا بول بات تو حضرت وہ واچ لگاؤ حضرت، بیٹری ہو گئی بات اس میں، درالے ہو حضرت، درالے کیا تم جاتے ہو حضرت؟ نہیں بنا کو ضرورت نہیں ہے، کہیں کو حضرت میں قسم کھا لیا زندگی میں کبھی انگریز کا کرنا دیکھوں گا، میں دلی کو جاؤں گا، دلی میں اس کے دکان کو جاؤں گا، ان کو اس کو دکان میں انگریز بیٹھا ہوگا، میں وہاں میری بیٹری کے لیے جاؤں گا میں، لیکن اس کا منہ یہ دیکھنا پڑتا ہے، جانا نہ کو، بیٹری نہ کو، اس کا منہ یہ دیکھنا نہ کو۔ ایسا ہمارے بزرگوں کی دشمنی ان سے۔ اب بعد میں ان تنگ کر رہا ہے، اچھی ہوتی بات حضرت، کبھی کبھار سچے عاشق لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو بھگاتے چڑھاتے، حضرت یہ بھل لو، یہ رکھ لو، یہ کر لو، اچھا رہتا، یہ پہن لو تمہارا اچھا دکھتا بول کر، وہ عاشق لوگ سچے عاشق لوگ بولتے رہتی ویسا، یہ پہن لو مولانا اچھا دکھتا تمہارے کو، اچھا شان سے رہتی تمہیں بول کر، تو ویسا ان بھی ویسا بولنے لگا، لگا اچھی ہوتی، اچھا تھا، اچھا ہاتھ اچھا دکھتا، اس کو بولنے لگا۔ بعد شاگرد مرید خاص تھا، عاشق تھا، تنگ کرنے لگا۔ بعد میں حضرت بولے کیا بات تو تنگ کرتا سو تو، کیا بات واچ کا کو بول کو کھاؤ حضرت، اچھا ہوتا تمہیں لگا تو مجھے خوشی ہوتی ہے، بعض لوگ آتی ہے ایسا، ہمیں کھائے پیے پہنے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، ہمیں اچھے رہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، وہ لوگ آدمی ساتھ تھا ان بھی، تو لگا مجھے خوشی ہوتی ہے حضرت، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ کبھی کبھار بولتے نہیں ایسا، میں لے کے سو کپڑے پہن لو مولانا، میں لے کے سو مال ڈال لو مولانا، میں دیا سو واچ کوٹ پہن لو مولانا، میں دیا سو پین لگاؤ مولانا، میں دیا سو واچ لگاؤ مولانا، دیکھنا دل چاہتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کی محبت کی انتہا کی نشانی ہے، بلکہ ایک حساب سے حدیث کی روشنی میں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی سنت ہے۔ یہ نبی ایک واقعہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی عاشق کے گھر گئے، کسی عاشق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی جوڑا کوئی ایسے بنا دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دینے ہدیہ کر کے بولنے لگا رسول اللہ میری خواہش ہے تو یہ پہن لو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت پہن کو دکھائی اسے۔ مطلب کیا ہے، کبھی کوئی سچا عاشق حلال مال والا آدمی کبھی کوئی واچ کوٹ کوئی واچ دیکھ کر دیکھنا چاہتا ہے، مولانا لگا لو مولانا دیکھ تو میں پہن لو مولانا دیکھ تو مل کرتا، اس وقت تو پہننا نبی سے ثابت ہے۔ یہ مطلب کیا ہے، اپنے سچے عاشق لوگوں کا دل توڑو نہ کو، کوئی ثابت ہو رہا ہے ترغیب حصے سے۔ اب دیکھو مولانا ان تنگ کر رہا ہے حضرت اسماعیل صاحب کو، حضرت لگا لو حضرت لگا لو حضرت بول کر، حضرت بولنے لگے کیا بات ہو تنگ کر رہا سو نہیں رکھو، تو حضرت بولنے لگے بھائی واچ لگاؤ حضرت اچھا بول کر۔ بعد میں حضرت کیا کیے، اچھا لگانا کیا بات، انہوں ایک بات بولے، واچ مقصد کیا ہے تیرا بولنے کا، واچ چالو ہونا ہوتا نہیں کیا، واچ چالو ہونا بیٹری ڈالنا ہے، میں بیٹری ڈالنے واسطے انگریز کے پاس جاتا نہیں، اس کا دکان ہے وہاں پر، اس کا منہ دیکھتا نہیں، قسم کھا لیا میں، تیرا مقصد کیا ہے بولنے کا، بیٹری چلنا تس نہیں کیا، اچھی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حضرت شروع کر دیا، علم سورہ، علم کا سورہ پڑھ کو ولا الضالین تک پڑھے، بعد میں ایسا پھونکے، بیٹری شروع ایسا ہو گئی پھر زندگی کے اینڈنگ تک، اور بیٹری اینڈنگ نہیں ہوئی، پھر زندگی بھر چلتی رہی بیٹری کو۔ دیکھو ہمارے بزرگوں کی زبان میں کیسا اثر تھا، یہی قرآن کا اثر تھا ان کے اندر بھی، یہی قرآن پڑھے انہوں بھی، یہ فاتحہ پڑھے انہوں بھی، اس لیے
اب یہ ان کے سامنے کیسا اثر کیسا آ گیا بولو؟ انہیں حلال کھاتے تھے، انہیں گناہوں سے بچتے تھے، انہیں اللہ کے عاشق تھے، انہیں قرآن کے عاشق تھے. قرآن کے واقعات تو بڑا نہیں ہوئی، کئی واقعات ہیں. بلکہ ایک پوائنٹ خالی بول دیتا ہوں، واقعہ بولنے کے موقع نہیں، خالی پوائنٹ بول دیتا ہوں. سلطنت عثمانیہ سنے کبھی؟ سلطنت عثمانیہ جو قائم ہوئی کبھی بتاؤں گا، نیکسٹ ہو سکتا ہے انشاءاللہ آخر تک، نیکسٹ تک بتاؤں گا سلطنت عثمانیہ کیسا قائم ہوئی بول کر. خالی بات یاد رکھ لو، سلطنت عثمانیہ جو قائم ہوئی ہے صرف قرآن کے عشق پر قائم ہوئی ہے. یہ بات پوائنٹ یاد رکھ لو، یاد رہا تو انشاءاللہ میں اگلے انشاءاللہ طاقت بتاؤں گا. تو حضرت اسماعیل صاحب پھونکے تو بات شروع ہو گئی ہے. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ جب بھی وہی قرآن تھا پڑھ کو پھونکے تو بات چل رہی ہے. ایسے کئی واقعات ہیں. ہم کو کرنا کا پیغام یہی ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو پڑھنا شروع کر لیں. پڑھنے سے شرمائیں نہیں کبھی بھی، قرآن کا پڑھنا شروع کر لیں. قرآن کو جب ہم قرآن سے جڑ جائیں گے، صحابہ کے بارے میں علامہ اقبال نے شعر کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. صحابہ کے بارے میں کہا انہوں نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے، ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر. صحابہ عزت پائے کیا وجہ سے؟ قرآن کو پکڑے رہے، انہوں عزت پائے. انہوں صحابہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، علی کے بھائی، حبشہ کو چلے گئے، قرآن سنائے، متاثر ہو گیا بادشاہ. مکے کے لوگ بھڑکے اسے، ان بلایا بھی، قرآن سنا بھی، اور پھر ان کے لیے ان کے ہاں میں ہاں ملایا. تم کو کوئی کیا بھی نہیں کرو، تم جو چاہے کرو، یہاں رہو، ان کو سپورٹ کیا. مطلب تو قرآن کے اثر سے وہ عیسائی بادشاہ بھی بدل گیا. کیا بات ہے کہ ہم کو قرآن بدلتا نہیں ہے، ہمیں بدلتے نہیں ہے. جو اصل ہے، اصل چیز کیا ہے؟ قرآن ہم کو بدلنا چاہتا ہے، لیکن بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں 13ویں پارے میں سورہ رعد میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جو اللہ تعالیٰ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدلتے، ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جس قوم کو اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں ہے. مطلب ہمیں بدلنا نہیں چاہ رہی، وہی زندگی اب تک. اتنے رمضان پا لیے، کبھی اعتکاف بیٹھے، اتنے رمضان پا لیے، رمضان پانے کے بعد کبھی ایک دو گناہ چھوڑ دیے، اتنے رمضان پا لیے، کبھی ہمیں 5 وقتوں کی نمازوں کے پابندی اور اہتمام کرنے لگے، اتنے رمضان پا لیے، حرام چھوڑنا ہمارے دل کے اندر کبھی جذبہ پیدا ہوا، اتنے رمضان پا لیے، تہجد کے پابند بن گئے، اتنے رمضان پا لیے، ہماری بیویاں پردے میں آ گئیں، اتنے رمضان پا لیے، کم سے کم حج ٹھیک ہو گئے، اتنے رمضان پا لیے، معاملات میں ٹھیک ہو گئے، اتنے رمضان پا لیے، چلو عبادت میں ٹھیک ہو گئے، اتنے رمضان پا لیے، کم سے کم اخلاق میں ٹھیک ہو گئے، اتنے رمضان پا لیے، کم سے کم پڑوسی کا ادا کیے، اتنے رمضان پا لیے، بہنوں کا حق ادا کر دیے، پراپرٹی کا، اتنے رمضان پا لیے، بھائیوں کا حق ادا کر دیے. نہیں، سب جگہ نہیں ہے تو پھر اللہ کو کیا دکھائیں گے؟ پھر اس لیے کیا کرنا ہے؟ نیت کر لو، آج کے بعد سے قرآن پڑھوں گا بھی، سیکھوں گا، سنوں گا، سمجھوں گا، اور پھر عمل کر کے دوسروں تک پہنچاؤں گا. جب ہم ایسا بدلنے کا ارادہ کر لیں گے، قرآن پڑھوں گا، اور پھر قرآن کی تفسیر میں درس میں جو میرے لیے پیغام آئے گا، یہ چھوڑنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، جو کرنے کی باتیں ہوں گی اوامر، میں اس کا کرتا جاؤں گا، اور جو نہیں کرنے کے ہوں گے نواہی، میں ان کو چھوڑتا جاؤں گا. جب ہم یہ ارادہ کر لیں گے، جب قوم بدلنے کا ارادہ کرتی ہے، اللہ بھی اس قوم کے لیے حالات اللہ بدل دیں گے. یوسف علیہ السلام، اللہ کیا بولتے ہیں؟ حضرت الیاس فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو تمہیں اپنے بس کا کام کرو با، بچت کر اللہ کر لیتی ہے. انہوں بولتے ہیں حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ، تمہاری طاقت کا کام تمہیں کرو، تمہاری طاقت سے باہر جا کے اللہ کر دیں گے. مطلب کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کیے بولو؟ اپنی طاقت کا کام کیے. انہوں دروازہ ڈال کو تھے، 7-8 دروازہ ڈال کو تھے، زلیخا دروازہ ڈالی غلط نیت کے ساتھ. یوسف علیہ السلام کو خود معلوم ہے دروازہ لا کے بول کر، پھر انہوں کیا کیے؟ اپنی طاقت کا کام کیا کرنا ہے؟ دوڑ لگانا ہے، بچنا ہے مجھے. انہوں کیا کیے؟ بھاگنا شروع کیے. ڈور بند ہے، ڈور نہیں، ڈورس بند ہے. پھر انہوں نے کیا کیے؟ بھاگنا شروع کیے. اپنی جب طاقت کا انسان کرتا ہے تو پھر رب رحمان اپنی طاقت دکھا چھوڑتا ہے. اس لیے ہم اپنی طاقت کا کام کرنا ہے. ہم اٹھا سکتے ہیں، اٹھانا ہے، پڑھنا ہے، اسے چومنا ہے، اسے محبت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، اور یہ اصل واقعی کی طرف آیا ہی نہیں ہے، طرف آیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں آگے ہماری اصلاح کی، تربیت کی، اور ہمارے لیے بہت ساری پیغامات آ گئے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیغام یہ کی ہے قرآن سے جڑنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سے محبت اور قرآن پڑھنا، قرآن کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، پھر اس قرآن کے پیغام کو غیروں تک، اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.